نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس پارہ نمبر 9 سورہ اعراف ہے اور آیت نمبر ہے جی 88. ٹھیک ہے، ہم نے سورہ اعراف میں اب تک کیا چیزیں پڑھی ہیں؟ جنت والے پڑھے، ان کا گروہ پڑھا، پھر دوزخ والوں کا گروہ پڑھا، اور اعراف والے پڑھے جن کے پاس 50 نیکیاں ہیں اور 50 برائیاں ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کو اپنی رحمت سے جو ہے وہ جنت میں داخل کر دیں گے. اور اس کے علاوہ پھر ہم نے قوموں کے بارے میں پڑھا. فرسٹ ٹائم ہم نے پیچھے ہلکا ہلکا سا ٹچ آیا تھا کہ جی قوموں کے اوپر عذاب آیا. جیسے سورہ فاتحہ میں ہم نے غیر المغضوب کی تھوڑی سی تفسیر پڑھی تھی کہ ایسی قومیں یا ایسے لوگ جن کے پاس علم آیا اور انہوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے علاوہ اب سورہ اعراف میں قوموں کے بارے میں جو ذکر آیا ہے پہلی دفعہ، تو اس کا بھی ابھی تھوڑا تھوڑا ٹچ ہے. ابھی مزید سورہ ہود اور اس کے بعد تو آگے تک ان قوموں کے ڈیفرنٹ اینگلز کے ذریعے ان کی جو خصوصیات ہیں یا ان کے اندر جو برائیاں ہیں، یا یہ اپنے نبیوں کو کیوں ناحق قتل کرتے تھے، یا یہ جب معجزے کیوں مانگتے تھے اور معجزے مانگنے کے بعد ان معجزوں کے ساتھ کیا حال کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ سارا انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ہم پڑھتے چلے جائیں گے. اور اس کے علاوہ قوم شعیب تک ہم نے پڑھا تھا. قوم شعیب کا کیا گناہ تھا کہ وہ مال میں جو مال کا ناپ تول تھا اس میں کمی بیشی کرتے تھے. تو آج یہ برائی، بلکہ جتنے بھی پیچھے ہم نے برائیاں اب تک پڑھی ہیں، ہر قوم کی الگ الگ برائی ہے. تو یہ ساری برائیاں جو ہیں یہ اس قوم میں، امت مسلمہ میں یہ ساری برائیاں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے بچائے. شعیب علیہ السلام کا قصہ مزید ہم پارہ نمبر 9 سے جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. اس کی قوم میں سے جو سردار تکبر کرتے تھے انہوں نے کہا، اے شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے، یا تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ گے. شعیب نے کہا، کیا ہم تمہارے دین میں آ جائیں اگرچہ ہم اس سے کراہت کرتے ہیں. ہم نے گویا اللہ پر جھوٹ باندھنا اگر ہم تمہارے دین میں لوٹ آئیں. ہم نے گویا اللہ پر جھوٹ باندھا اگر ہم تمہارے دین میں لوٹ آئیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے. یعنی کہ ہم کفر سے یا ان سب چیزوں سے بچ چکے ہیں یا ان سے نکل چکے ہیں. جو ایمان لے کر آئے تھے یہ وہ بھی ان کے ساتھ بھی کنورسیشن ہے نا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم اس نجاست میں تھے، اس غلاظت میں تھے، اب ہم وہاں سے نکل چکے ہیں، ہمیں وہاں سے نجات مل چکی ہے اور ہمارے لائق نہیں کہ ہم اس میں لوٹ آئیں. مگر یہ کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہمارے رب نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے اور ہم دعا کرتے اے ہمارے رب تو ہمارے اور ہماری اولاد کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تو یہاں پہ دعا کون سی آئی ہے ہمارے پاس؟ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. یہ بھی اچھی دعا ہے، ربنا سے سٹارٹ ہوتی ہے. یہ بھی دعا جو ہے اس کو اپنی افطاری کی جو لسٹ ہے آپ کی دعاؤں کی اس میں شامل کر لیجئے. نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 90. اور اس کی قوم میں سے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا تھا کہنے لگے اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اب سرداروں نے یہ کہا کہ جو بھی شعیب کی پیروی کرے گا تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. پھر انہیں زلزلے نے آ پکڑا، چنانچہ وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے. جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ یوں ہو گئے جیسے ان کے گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے. جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی خسارہ پانے والے تھے. پھر شعیب نے ان سے منہ پھیر لیا، اے میری قوم یقیناً میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کی، پھر میں کافر قوم پر غم کیوں کھاؤں. اب آپ دیکھیں جس قوم نے اپنی نبی کی بات نہیں مانی وہ قوم پھر ایسی اجڑی ہے کہ ان کے گھروں کو دیکھ کے ایسا لگتا تھا کہ اس میں کبھی کوئی رہا ہی نہیں ہے. اس قدر ان کے اوپر جو تھا وہ عذاب آیا تھا. تو ابھی بھی وقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات لے کر آئے ہیں ان احکامات کو دل و جان سے قبول کیا جائے، چاہے وہ قرآن کے احکامات ہیں چاہے حدیث کے ذریعے قرآن کو الیبوریٹ کیا گیا ہے نا، اور اس کے بعد فرائض کو پورا کیا جائے، فرائض کے ساتھ ساتھ سنت اور نوافل کو بھی دیکھا جائے. ہم سنتیں چھوڑ نہیں سکتے. بعض دیکھیں فجر کی 2 سنتیں ہیں نا، جب ہم سفر میں ہیں تو وہ 2 سنتیں بھی پڑھنی ہیں، باقی سب نمازوں کی جو سنتیں اور نوافل ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ سفر کی حالت میں نہ پڑھو، لیکن فجر کی 2 سنتوں کی جو ہے وہ چھوٹ نہیں ہے.
تو بعض ایسی سنتیں، سنت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل تھا، کیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو چلے. دیکھیے سنت بھی آسمان سے وہی کی گئی ہے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، اس طریقے سے نماز کا جو طریقہ ہے وہ اس طریقے سے کر کے یا اس طریقے سے پرفارم کر کے آپ لوگوں کو سکھائیے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا ہے، یہ کوئی خود ساختہ چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 94. اور جب بھی ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو اس بستی والوں کو سختی اور تنگی میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کرے. اب یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ جب بھی کسی انسان کے اوپر تنگی اور سختی آتی ہے، چاہے وہ مال کی تنگی ہے، چاہے وہ اولاد کی تنگی ہے، یا کسی قسم کی سختی آتی ہے چاہے مال کی طرف سے چاہے اولاد کی طرف سے، کسی بھی قسم کی، وہ کب آتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کی عاجزی چاہتا ہے. تو خوش ہو جائیں کسی تنگی کو، کسی پریشانی کو، کسی سختی کو دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے عاجزی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا ہے. دیکھیں آزمائش سے انسان جو ہے وہ سوچتا ہے اور اللہ کی طرف پلٹتا ہے. آزمائشیں آنے کے بعد جو انسان اللہ کی طرف نہیں پلٹتا اور کہہ لیں کہ وہ دنیا کی طرف پلٹتا ہے، تو وہ کہہ لیں کہ وہ آزمائش نہیں تھی اس انسان کے لیے، بلکہ اس انسان کے لیے عذاب آیا تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں نا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے لیے آزمائش ہے یا عذاب ہے. بس سمپل از دیٹ، کسی بھی مشکل آنے پہ اگر آپ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، آپ صبر کرتے ہیں اور نماز کی طرف پلٹتے ہیں، تو سمجھیں یہ آپ کی آزمائش ہے. اگر کسی مشکل یا تنگی آنے کے بعد آپ اللہ کے خلاف ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ، آپ نماز کی طرف نہیں پلٹتے بلکہ آپ میوزک سنتے ہیں، آپ اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے آپ کسی بھی سوشل ایکٹیویٹی جو حرام قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں آپ اس کا ارتکاب کرتے ہیں، تو سمجھ لیں یہ عذاب کی ایک شکل ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا، یعنی کہ نعمتیں آئیں، بدحالی کے بعد خوشحالی آئی. لیکن یہ بات یاد رکھیں، نعمتیں جتنی آپ کو اپنی زندگی میں نعمتیں چاہیے، تو ایک بات یاد رکھیے، نعمتیں آزمائشیں لاتی ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ میں تھوڑا سا ایوریج فیس ہوں اور میں کاش ویسی ہوتی جیسی میری فرینڈ ہے، جیسی میری دوست خوبصورت ہے یا جیسی اس کی ہائٹ ہے، تو جو اس کے پاس جو نعمت ہے، آپ نوٹ کیجئے گا، اس کی نعمت کے ساتھ آزمائشیں لازمی جڑی ہوں گی. ہم کسی کو دیکھا دیکھی، کسی کی پرسنالٹی سے امپریس ہو کے وہ چیز مانگ تو لیتے ہیں. کیا چیز اللہ سے مانگنی چاہیے؟ اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل سے جو ہے وہ عطا کر، عظیم چیز عطا کر. کسی کی دیکھا دیکھی، اس کے پاس ڈگری ہے، اس کے پاس ایسا گھر ہے، اس کے پاس ایسی کراکری ہے، فلاں کے پاس ایسے برتن ہیں، فلاں کے پاس ایسی جاب ہے. کسی کی کوئی نعمت دے کے وہ نعمت مت مانگا کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل سے مالا مال کر دے، مجھے اپنے فضل سے نواز. ٹھیک ہے، بجائے ہم کسی کی نعمت سے امپریس ہوں، کیونکہ ہر نعمت آزمائش لاتی ہے. ہو سکتا ہے کسی کے پاس کوئی نعمت اور اس کے ساتھ جڑی آزمائش کو ہم نہ اٹھا سکتے ہوں، تو ہمارے پاس وہ نعمت نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کمتر ہیں اور وہ ہم سے اس کو کسی بھی وجہ سے برتری ہے. ایک انسان کو دوسرے انسان پہ برتری صرف تقوی کی بیس پہ ہوتی ہے. نیکسٹ آ جائیے. پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے ہمارے باپ دادا کو بھی سختی اور راحت پیش آئی تھی، تب ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہو سکی. نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 96. اور اگر ان بستیوں والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے، کیونکہ ایمان اور تقوی کے بعد برکتیں انسان کو کیسے ملتی ہیں؟ وافر مقدار ملتی ہے، کیونکہ اس آیت میں آپ کو ایمان اور تقوی یعنی کہ پرہیزگاری، تقوی کو ہی کہتے ہیں، دو چیزوں سے آپ کو برکتیں اور نعمتیں ملتی ہیں اور وافر مقدار میں ملتی ہے، وہ ایمان اور پرہیزگاری. اگر جو یہ دونوں کام کر لیتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے دین حق کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے برے عملوں کے باعث پکڑ لیا جو وہ کرتے رہے. اب آسمان اور زمین کی برکتیں اگر کسی انسان کو ملے تو آسمان سے کیا آتا ہے؟ بارش اور رحمت، اور زمین سے کیا آتا ہے؟ پیداوار، یعنی کہ سونا، چاندی، جواہرات،
یہ سب چیزیں انسان کو ملیں گی، اور یہی سب چیزیں انسان کو چاہیے ہوتی ہیں دنیا کی، کہ میرے پاس سونا ہو، میرے پاس چاندی ہو، میرے پاس جواہرات ہو، میرے پاس اپنا گھر ہو، اپنی گاڑی ہو، اپنی جاب ہو، کیونکہ یہ بیسکس نیڈز ہے نا۔ اور اس کے بعد اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے بعد پھر جیسے جتنا آپ کرتے جائیں، ارن کرتے جائیں اور کماتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں، تو اگر یہ سب چیزیں چاہیے، دو کام کرنے، ایک تو ایمان لے کر آنا ہے، اور دوسرا اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ اور تقویٰ کیسے پیدا کیا جاتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لائیں گے، نماز قائم کریں گے، جو اللہ نے رزق دیا اس میں سے خرچ کریں گے، جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا اس پر ایمان لائیں گے، جو پہلے نبیوں پر نازل کیا اس پر ایمان لائیں گے، اور اس کے بعد آخرت پر جو ہے وہ یقین رکھنے والے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے کام ہونے چاہیے۔ تو ایمان لانا ہے جب کتاب کے اوپر، تو کیسا ایمان لانا ہے کہ اس کتاب کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں ان کو لیا جائے گا، کسی ایک کو نہیں لینا۔ اگر آپ سارے احکامات لے لیں اور دوسرا یہ نہ احکام لے کہ میں نے پردہ جو ہے وہ نہیں کرنا، پردے کا چاہے حکم آ جائے، آپ کا جیٹ کے ساتھ پردہ ہے، آپ کا دیور کے ساتھ پردہ ہے، اگر آپ اس چیز کا مذاق بناتی ہیں کہ نہیں وہ تو ان کی، ہم تو پھر کسی کی نیت پہ جو نہیں شک کر سکتے، وہ تو بہت اچھے ہیں، وہ اچھے ہیں یا نہیں اچھے اس کا اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہے، کسی اور کو علم نہیں ہے۔ آپ کے کزنز آپ کے نامحرم ہیں، اور بہت سارے ایسے رشتے ہیں جو ہمارے نامحرم میں آتے ہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ بالکل فرینکلی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اس چیز کو عذر بناتے ہیں کہ اچھا چلو وہ تو بہت اچھا ہے نا، مطلب اس کی کون سا ایسی نیت ہے۔ دیکھیں نیت کس کی کیسی ہے یہ ہم نہیں جان سکتے، ہم سارے کام کر لیں لیکن آخر میں پردہ ہی نہ کریں، آخر میں اپنے آپ کو جو ہے وہ سیکیور ہی نہ کریں۔ پردہ جو ہے وہ مومن عورت کی نشانی ہے۔ کون سی عورت پردہ نہیں کرتی؟ جو جاہل ہوتی ہے، کیونکہ مکہ میں اہل مکہ جو تھے، یا جب قرآن پاک نازل ہوا تو اس سے پہلے خواتین کس طریقے کا لباس پہنتی تھی؟ وہ بالکل سر کے اوپر جو ہے وہ کپڑا باندھتی تھی اور اس کو پیچھے چھوڑ دیتی تھی، جن سے ان کا جو سینہ ہے وہ ننگا رہتا تھا اور ان کی جیولری نظر آتی تھی۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ خواتین ایسی ہوتی تھی کہ جو بالکل بھی پردہ نہیں کرتی تھی، مطلب جیسے اسے جو بھی ان کا اس وقت کا ٹرینڈ تھا، جو بھی اس وقت کا لباس تھا۔ تو یہ کب کی بات بتائی جا رہی ہے؟ جب جہالت تھی، جب اللہ کا حکم نہیں آیا۔ پھر جب اللہ کا تعالیٰ کا حکم آ گیا تو جہاں پہ عورت جس جگہ پہ گلی میں تھی تو وہ چھپ گئی کسی بھی اوڑ کے پیچھے، اور ایون دیٹ کہ جو پردے لٹکے ہوئے تھے ان پردوں کو کھینچ کے جو ہے وہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ پردہ بنا لیا۔ جو گھر میں پردے لٹکے ہوتے ہیں نا، وہ والے پردے کی بات کریں، اور وہی چادریں جو انہوں نے پردوں کے طور پہ استعمال کی، کیونکہ اس وقت گاؤن وغیرہ اور اس طریقے سے جو پردے کا جو باقی سامان ہوتا وہ تو نہیں تھا، تو چادروں میں لپٹ گئی ہوتی، لمبی لمبی چادریں جو تھی وہ پہنا کرتی تاکہ خود کو جو ہے وہ کور کر لیں۔ تو جیسے حکم آیا وہ ویسے ہی اس کو اوپر جو ہے وہ انہوں نے عمل کر لیا۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ چلو اب نہیں کریں گے، کچھ سال رک کے کر لیں گے، تو یہ اس چیز میں نہیں آتا، یہ پھر پرہیزگاری میں نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ ایک حدیث ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی ہر چیز کو اکٹھا کرنے والا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ نیکی کرنا اور گناہ سے بچنا۔ ہم نیکی تو کر لیتے ہیں لیکن گناہ سے بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، اب اس نے فون کر ہی لیا تھا تو میں نے کہا چلو 2 لوگ 3 لوگ مل کے جو ہے ایک دوسرے کی برائی کر ہی لیتے ہیں، ایک بات چھڑ ہی گئی تھی تو میں اس بات سے باہر تو نہیں نکل سکتی تھی نا، سامنے والے کو برا لگ جاتا۔ اب اس میں چلے کسی کی ہم نے بات ہی کیا، ہم نے کون سا کسی کی غیبت کی ہے؟ یہ ساری ہیلا سازی ہے کہ ہم نے کون سا ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑی ہیں، ہم نے تو اتوار والے دن مچھلیاں پکڑی ہیں۔ اس کو ہی ہیلا سازی کہتے ہیں، اس کو ہی حد سے تجاوز کرنا کہتے ہیں، اسی کو گناہ کہتے ہیں۔ نیکی کرنی ہے اور گناہوں سے خود کو روکنا ہے۔ خود بھی قرآن کے ساتھ جڑیں، اور جو آپ کی ایسی فرینڈ ہیں جس کے ساتھ آپ مل کے جو ہے سارا ٹائم جو ہے وہ چگلیوں میں گزارتی ہیں، آپ اس کو بھی قرآن کے ساتھ جوڑیں۔ جو آپ کی زندگی میں آپ کو تنگ کرتا ہے اس کو جو ہے مصروف کر دیں، اور خود بھی اپنے آپ کو مصروف کریں۔ ہو سکتا ہے ہم بھی کسی کی زندگی میں ان کو تنگ کر رہے ہوں۔ نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 97۔ کیا پھر بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں، یا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ جائے اور وہ کھیل تماشے میں مصروف ہوں؟ کیا پھر وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ اللہ کی تدبیر سے بے خوف وہی لوگ ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہوں۔ کیا ان لوگوں پر واضح نہیں ہوا جو زمین میں پہلے بسنے والے کی ہلاکت کے بعد ان کے وارث ہوئے؟ اور اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبتوں میں مبتلا کر دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں، پھر وہ کچھ نہ سن پائیں گے۔ اچھا جی، ابھی جو عذاب کی بات ہو رہی ہے، حسن بصری کہتے ہیں کہ مومن نیک کام سے بھی ڈرتا ہے اور فاجر گناہ کے کام سے بھی امن اور سکون میں رہتا ہے، اس کے مطابق اپنا جو ہے وہ جائزہ لیتا ہے۔
ایک یہ صورتحال آ جاتی ہے۔ دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے گناہوں کے نیچے بیٹھا ہوا ہو اور اسے یہ خطرہ ہو کہ کہیں یہ پہاڑ اس کے اوپر نہ گر جائے، اور فاسق گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے مکھی اس کے ناک پر بیٹھی ہو اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اڑا دیا۔ ٹھیک ہے، مومن کو لگتا ہے کہ کہیں یہ گناہ میرے اوپر نہ آ گرے، اور فاجر جو ہوتا ہے وہ گناہوں کو اس کے اوپر سے آ کے مکھی بیٹھی ہے، بیٹھا گناہ کیا، گناہ کو یوں کر کے اڑا دیا، مطلب اس کے لیے گناہ کو کرنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگر آپ خود کو دیکھیں کہ اگر میں کسی ایسے پہاڑ کی اوڑ میں ہوں جو کسی بھی وقت مجھ پہ گر سکتا ہے، تو آپ کس طرح آپ ڈرے ڈرے بیٹھے ہوں گے، بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ یہ پہاڑ مجھ پہ نہ گر جائے، اللہ یہ پہاڑ میرے اوپر نہ گر جائے، میں کہیں اور نہیں جا سکتی، رات کی تاریکی ہے، مجھے کہیں اور سہارا نہیں مل سکتا، یہ پہاڑ کہیں مجھ پہ نہ گر جائے۔ تو مومن اس طریقے سے ہوتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کے بارے میں کیا آتا ہے کہ یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں، ان کو یہ جو بستی والے ہیں، اس میں بسنے والے، ان کو لگتا ہے کہ جیسے کوئی عذاب آئے گا ہی نہیں۔ نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 101۔ اے نبی یہ وہ بستیاں ہیں، کون کون سی بستیاں ابھی تک ہم نے دیکھی ہیں؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم شعیب۔ ٹھیک ہے، قوم نوح علیہ السلام کی قوم تھی، قوم عاد جو تھی وہ ہود علیہ السلام کی قوم تھی، قوم سمود صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اور قوم شعیب اس میں نبی کا ہی نام استعمال ہوا، قوم شعیب یعنی کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا نام قوم شعیب ہی تھا۔ ٹھیک ہے، اے نبی یہ وہ بستیاں ہیں جن کی کچھ خبریں ہم آپ سے بیان کرتے ہیں، اور یقیناً ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، جس چیز کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے ان پر ایمان لانے کے روادار نہ ہوئے۔ اللہ اسی طرح کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں سے اکثر میں عہد کا پاس نہیں پایا، اور بلا شبہ ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا۔ پھر ان نبیوں کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور ان کے درباریوں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے ان کی نشانیوں کو نہ مانا۔ پھر دیکھے فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون بے شک ہم سب جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہیں، اے فرعون بے شک میں سب جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا جو قصہ ہے وہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو جو ہے وہ فرعون کے دربار میں پیش کیا گیا، اور ان کو جو ہے وہ کچھ معجزے دیے گئے۔ ایک تو ان کے پاس عصا تھا، وہ حکم دیتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا، پھر حکم دیتے تھے واپس سے عصا بن جاتا، یعنی کہ سٹک۔ اور اس کے علاوہ وہ اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں ڈالتے تھے، اور جب وہ ہاتھ باہر نکالتے تھے تو وہ ہاتھ چمکتا ہوا ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کے پاس 2 معجزے تھے۔ اور فرعون جو تھا آپ کو پتا ہے کہ اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ بیٹوں کو جو تھا وہ زندہ کیا نام ہے ان کو ذبح کرتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ اس گناہ میں وہ ملوث تھا۔ ریزن کیا تھی؟ کیونکہ اس کے کسی درباری میں یا وزیر نے یہ تعبیر کی تھی کہ ایک لڑکا ایسا آئے گا جو تمہاری بادشاہی کو تہس نہس کر دے گا۔ اس وجہ سے اس نے کیا کیا کہ لڑکوں کو ذبح کروانا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس آیت نمبر 104 ہو گئی ہے، آیت نمبر 105۔ مجھ پر واجب ہے کہ میں اللہ کی طرف سے حق کے سوا کچھ نہ کہوں، تحقیق میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل لایا ہوں، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی طریقہ کار تھا کہ انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ ایک تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، یہ آخر میں بات بولی۔ اس کے بعد کہا کہ میں اللہ کی طرف سے جو ہے وہ حق لے کر آیا، حق کے سوا میں کچھ نہیں لے کر آیا، میرے پاس واضح دلیل ہے کہ اللہ جو ہے وہ رب ہے، تم رب نہیں ہو، تمہیں موت آنی ہی آنی ہے۔ کیونکہ اس کی جو خواب اس نے دیکھا، اس خواب کی تعبیر ہوئی، اس میں یہی تھا کہ تمہاری جو سلطنت ہے تمہیں امر ہی تب رہے گی، تمہاری سلطنت بالکل مطلب ہمیشہ کے لیے تمہاری سلطنت اسی وقت رہے گی جب وہ ایک شخص نہ آ جائے، کیونکہ ایک شخص ایسا آئے گا، ایک آدمی ایسا آئے گا جو تمہاری سلطنت جو ہے وہ تہس نہس کر دے گا۔ تو اس نے بھی سب نوجوانوں کو جو ہے وہ قتل کروانا شروع کر دیا۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 106۔ فرعون نے کہا اگر تو کوئی نشانی لے کر آیا ہے تو پیش کر، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو اسی وقت اژدہا بن کر ظاہر ہوا۔ اژدہا کس کو کہتے ہیں؟ بڑے سانپ کو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بغل سے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ بھی دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا سفید تھا، یعنی کہ یہ اس چمک میں ایک ہیبت تھی۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کسی قسم کی کوئی روشنی ہے یا چمک ہے تو وہ بڑا کہہ لیں کہ پیاری لگ رہی ہے، مطلب کشش ہے اس میں، نہیں، اس میں ایک ہیبت تھی، ایک خوف تھا۔
ٹھیک ہے. نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 109. فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا بے شک یہ تو ماہر جادوگر ہے. یعنی کہ یہ جو 2 معجزے دکھائے تو جادوگر, انہوں نے کہا سرداروں نے یہ کسی قسم کا جادو ہے, یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری سلطنت سے نکال دے, بس تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اس سے اور اس کے بھائی ہارون کو مہلت دے اور شہروں میں ہر کارے بیچ دے. اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی بھی گئے تھے دربار میں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ تورات لینے گئے تھے تب پیچھے سے جانشین بنا کے گئے تھے اپنے بھائی ہارون کو قوم کا, ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پر بھی بھائی کے ساتھ ہی وہ دربار میں گئے اور اب انہوں نے کہا کہ ان دونوں کو روکو, موسیٰ اور ہارون کو روکو, اور ایسا کرو کہ شہر میں ماہر جادوگروں کو بلانے کے لیے نہ ہر کارے بھیج دو تاکہ وہ ہر ماہر جادوگر کو تیرے پاس لے آئے, یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور وہ جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے کہا یقین ہمارے لیے انعام ہوگا اگر ہم غالب ہو گئے. اب جادوگروں نے آ کے فرعون سے کہا کہ اگر ہم جیت گئے تو کیا ہمیں کوئی انعام ملے گا؟ فرعون نے کہا ہاں, اور بے شک تم میرے مقرب لوگوں میں سے ہو گئے. جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تو ڈال یا پہلے ہم اپنا جادو ڈالے. یعنی کہ جادوگروں نے کہا موسیٰ کیا کہتے ہو, تم پہلے اپنا جادو شروع کرو گے یا ہم اپنا جادو شروع کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم ڈالو. یہی اب طریقہ ہونا چاہیے آپ کو کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے. ان کا کیا سمجھ بوجھ ہے کہ وہ پہلے اپنا پینترا پھینکے, یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے جی اپنی چال ہم پہلے چل دیں اور اس کے بعد جی ہم دوسروں کی چال بیٹھ کے دیکھیں, بلکہ دوسروں کو جو ہے ان کی جو چال ہے ان کو پہلے چلانے دیا کریں اور پھر اس کے بعد آپ اپنا جو کہہ لیں کہ ایک انداز ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ اپنے طریقے سے جو ہے اس چیز کو دیکھیں. تو یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے بالکل عقل کا استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اذن سے کہا کہ پہلے تم ڈالو, ہم دیکھتے ہیں تمہاری چال کے اندر کتنی زیادہ اسٹرانگنیس ہے. اور پھر جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپوں سے ڈرایا. اب جب لاٹھیاں اور رسیاں یوں ہوا میں اچھالی گئی تو لوگوں کو نظر آیا کہ یہ چھوٹے چھوٹے سانپ ہیں. لوگوں کی آنکھوں پہ جو ہے وہ جادو کیا گیا اور وہ بہت بڑا جادو لائے تھے. اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ تو اپنا عصا ڈال. پھر جب اس نے ڈالا تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے اژدہا بن کر ان سانپوں کو نگلنے لگا. تو وہ جادوگر کھڑے تھے, تو وہ جو جادوگر گھڑتے تھے, ٹھیک ہے. اب جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو کیا ہوا کہ جتنے بھی وہ چھوٹی چھوٹی رسیاں لوگوں کو سانپ نظر آئی تھی وہ بڑے اژدہے نے وہ ساری کھا لی, ٹھیک ہے. بالآخر حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ لوگ کر رہے تھے باطل ٹھہرا. تب وہ جادوگر ہیں مغلوب ہو گئے اور ذل و خوار ہو کر پیچھے ہٹ گئے اور جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے, کیونکہ جادوگروں کو یہ بات پتہ تھی کہ یہ کسی قسم کا جادو نہیں ہے بلکہ یہ کوئی حق بات لے کر آیا ہے. انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے, یعنی کہ سب کو پتہ تھا کہ رب العالمین جو ہے وہ ایک اللہ ہی ہے, لیکن وہی بات ہے کہ حق جب دیکھا انہوں نے تو بس ایمان لے. اگر یہ حق دیکھنے کے بعد ایمان نہ لاتے تو ان کے اوپر بھی عذاب آتا جیسے فرعون کے اوپر عذاب آیا تھا. پوری کی پوری قوم فرعون اور فرعون سے بعد اس کی قوم جو ہے وہ پانی میں غرق ہو گئی تھی. آیت نمبر 122 موسیٰ اور ہارون کے رب پر. فرعون نے کہا کیا تم میری اجازت دینے سے پہلے اس پر ایمان لے آئے؟ اب فرعون نے یہ بات کہی ہے کیا تم میری اجازت دینے سے پہلے ان پر ایمان لے آئے ہو, یعنی کہ میں نے تو اجازت نہیں دی جادوگروں کو, وہ ایمان کیوں لے کر آئے ہیں, ٹھیک ہے. یہ اس طریقے کا انہوں نے بات کی. بے شک یہ مکر ہے, تو نے اس شہر میں مل کر یہ مکر کیا ہے یہاں تاکہ یہاں کے رہنے والوں کو اس شہر سے نکال دو, پھر جلدی اس کا نتیجہ تم جان لو گے. اب یہاں پہ یہ جادو کو مکر کہہ رہے تھے کہ تم نے مکر کیا, تم نے کچھ جادو چلایا اور تو چاہتا ہی یہ ہے کہ ہم اس شہر سے جو ہے وہ نکل جائیں. میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف طرف سے ضرور کاٹ دوں گا, پھر میں تم سب کو ضرور سولی پر لٹکاؤں گا. انہوں نے کہا بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں, اور اے فرعون تو ہمیں صرف اس بات کی سزا دے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے ہیں. جب وہ ہمارے پاس آ گئی, اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں اس حال میں فوت کر کہ ہم مسلمان ہوں. اور فرعون کی قوم کے چودھریوں نے ان سے کہا کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا تاکہ وہ زمین میں فساد کریں, اور وہ موسیٰ تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دے؟ فرعون نے کہا ہم ان کے نومولود بیٹے قتل کر دیں گے اور ان کی بیٹیاں چھوڑ دیں گے, اور بے شک ہم ان پر پورا غلبہ رکھتے ہیں. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ سے مدد مانگو. اب آپ دیکھیں کہ فرعون کی دھمکیوں سے موسیٰ نے اللہ سے مدد مانگنے کی قوم کو ترغیب دی ہے. اس کی دھمکیوں سے وہ ڈرا نہیں ہے. قوم کو کیا ترغیب دی ہے؟ ہتھیار لے کر آؤ,
قوم کو کیا ترغیب دی ہے کہ اس سے لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ قوم کو ترغیب دی گئی ہے کہ تم کیا کرو، تم اللہ سے مدد مانگو. قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین تو اللہ ہی کی ہے اور اپنے بندوں میں سے وہ جسے چاہتا اس کا وارث بناتا ہے، اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے. انہوں نے موسیٰ سے کہا ہمارے پاس تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیفیں دی گئی اور تمہارے آنے کے بعد بھی. موسیٰ نے کہا امید ہے کہ تمہارے رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. اور بلا شبہ ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پھلوں کے نقصان میں پکڑا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. تو پھر انسان کی جب آزمائش آتی ہے تو کیسے آتی ہے؟ قحط سالی اور پھلوں کے نقصان کی، مطلب کسی بھی قسم کی آپ کا نقصان جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور انسان کے اوپر یہ جو کہہ لیں کہ ایک عذاب کی جو ہے وہ شکل ہے. ٹھیک ہے، کیا مشکل آنے پہ میں کسی بھی مشکل آنے پہ میں کیا کرتی ہوں، میرا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے کہ میں نے پہلے بات کی ہے، میں اللہ کی طرف رجوع کرتی ہوں، میں اللہ سے مدد مانگتی ہوں، صبر کرتی ہوں، یا میں گانے سننا، ڈرامے دیکھنا، خود کو نارمل کرنے کے لیے میں کون سے جو کام ہے اپنی زندگی میں کرتی ہوں. اس چیز کا جائزہ آپ لوگوں نے لینا ہے آج کے پارے سے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 131. اور پھر ان پر خوشحالی آئی تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ہی لیے ہے، اور اگر انہیں بدحالی آ لیتی ہے تو وہ اسے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی طرح کی نحوست ٹھہراتے ہیں. جب خوشی ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو دیکھو ہمارے اپنے کرموں کی وجہ سے ہے، اور جب کوئی مشکل آتی تھی تو یہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے یا ان کے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے ہماری بستی پہ جو ہے وہ عذاب آیا ہے، کیونکہ موسیٰ غلطی پر ہے. تو یہ اس قسم کی جو ہے بات وہ کرتے تھے. خبردار، ان کی نحوست اللہ کے پاس مقدر ہے، لیکن ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے. اور انہوں نے موسیٰ سے کہا خواہ تم ہمارے پاس کوئی نشانی لے آؤ تاکہ اس کے ذریعے سے ہم پر جادو کر دو، تو بھی ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے. آیت نمبر 133 یعنی کہ 133. اور ہم نے ان پر طوفان، ٹڈی دل، جوئیں، مینڈکوں اور خون کا عذاب بھیجا. یہ الگ الگ نشانیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ تھے ہی مجرم. اب اتنی چیزوں کا عذاب اس قوم کے اوپر آیا تھا. جوئیں سر میں پڑنا یہ ایک عذاب ہے. اب اس کو سر میں لے کے پھرنا نہیں ہوتا بلکہ اس کو نکالنا ہوتا. اس میں کسی قسم کی شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے اگر آپ کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہے. پھر مینڈک جو تھے وہ بھی عذاب تھا، پھر خون ان کے اوپر آ کے گرتا تھا آسمان سے، ٹڈیاں آتی تھی، طوفان آتے تھے. یہ سب ان کے لیے نشانیاں تھی اللہ کی طرف سے کہ یہ ایمان لے کر آئیں، لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے. اور جب ان پر کوئی عذاب آتا تو کہتے اے موسیٰ تو اپنے رب سے ہمارے دعا کر جیسا کہ اس نے تجھ سے عہد کر رکھا ہے، اور اگر تو ہم سے عذاب ہٹا دے تو ہم ضرور تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور بھیج دیں گے. جب ان پہ کوئی عذاب آتا تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف پلٹتے اور یہ بات کہتے کہ جی ہم نہ ضرور ایمان لے کر آئیں گے اگر تو نے یہ عذاب ہم سے ہٹوا دیا. اور جب ہم ان سے ایک مقررہ وقت تک عذاب ہٹا لیتے، جب تک کہ وہ بہرحال پہنچنے والے ہوتے تو یکایک وہ عہد توڑ دیتے. یعنی کہ عذاب ہٹانے کے بعد وہ کچھ دیر ٹھیک رہتے، بعد میں دوبارہ اپنا جو تھا نا وہ پرومس جو عہد تھا وہ توڑ دیتے تھے. اور ہم نے ان سے انتقام لیا تو انہوں نے سمندر میں غرق کر دیا. ہم نے ان سے انتقام لیا تو انہیں سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے. اور ہم نے ان لوگوں جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس زمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی. اور اے نبی، اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے رب کا اچھا وعدہ پورا ہوا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا تھا. اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ تباہ کر دیا جو کارخانے بناتے اور جو محلات کی عمارتیں وہ اٹھاتے تھے. نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 138. اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا تو ان کے ایسے لوگوں پر گزر ہوا جو اپنے بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے. اب یہاں پہ فرعون اور اس کی قوم جو ہے وہ سمندر میں غرق ہو گئی. بنی اسرائیل نے جو ہے وہ اپنا سمندر سے اپنا سفر جو تھا وہ پار کر لیا اور وہ دوسرے کنارے پہ چلے گئے. تو ان کا گزر ایسے لوگوں پہ ہوا جو بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے. انہوں نے کہا اے موسیٰ تو ہمارے لیے ایک بت بنا دے جس طرح کہ ان کے پاس بت ہے. اب چونکہ یہ غلام قوم تھی، یہ غلامی کاٹ کے آئی تھی، ان کو نہیں پتا تھا کہ باہر دنیا میں کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں کیا حساب کتاب. جیسے بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں جو ایک عرصے تک گھروں میں رہتی ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا باہر کس طریقے سے جو ہے مہنگائی چل رہی ہے. ہم کسی بھی چیز کی اگر ڈیمانڈ کر دیتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، باہر پتہ چلتا ہو یہ تو 1000 2000 کی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی ان کا یہ حال تھا کہ ان کو لگا کہ شاید یہ جو بتوں کی بیٹھ کے پوجا کر رہے ہیں تو شاید اسی کو رب کہتے ہیں. انہوں نے بھی وہ اس طریقے کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کر دی. اب یہاں سے یہ پتا چلا کہ ان کو علم سیکھنا اللہ کے بارے میں
اور دین کا جو علم ہے، اللہ کی پہچان کروانا بہت زیادہ ضروری تھا، کیونکہ یہ غلام قوم تھی. جس طرح ہم لوگ ایک غلام قوم ہیں، برصغیر میں ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، ہندوؤں کی رسمیں آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. شادی کی رسومات دیکھ لیں، بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو ہندوؤں کے معاملات سے ہمارے ملتے جلتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ جو مایوں کی رسم ہے، مہندی کی رسم ہے، یہ جو برات آنا، یہ سارے کام ہیں، یہ اسلام میں اس طریقے کی کسی بھی قسم کی ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی. یہ ہندوؤں کے ساتھ رہ کے، جو برصغیر میں رہ کے مسلمان آئے ہیں، یہ انہوں نے وہاں کے جو ٹرینڈز ہیں وہ اپنائے ہوئے ہیں. نیکسٹ آ جائیے جی. اب انہوں نے کیا مانگا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک تم لوگ تو نرے جاہل ہو، یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے وہ تباہ ہونے والا ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ باطل ہے. موسیٰ نے کہا کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں، جبکہ اسی نے تمہیں تمام سب جہانوں میں فضیلت دی ہے. اور اے بنی اسرائیل، یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی اور وہ تمہیں برا عذاب چکاتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے، تمہاری عورتوں کو یعنی کہ بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، اور وہ اتنی راتوں کوہ طور پر گزارے اور ہم نے انہیں مزید 10 راتوں کے ساتھ پورا کیا. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو کیوں بلایا گیا تھا کوہ طور پر؟ تاکہ ان کو تورات دی جا سکے اور پھر ان کی جو ہے اصلاح کی جا سکے. بنی اسرائیل چونکہ غلام قوم تھی، ان کو علم سکھانا بہت زیادہ ضروری تھا. پہلے 30 راتوں کے لیے بلایا، پھر مزید 10 زیادہ کرے تو 40 نائٹس بنی. اس کے رب کی مقرر کی ہوئی 40 راتوں کی مدت پوری ہو گئی. اور موسیٰ نے اپنی بھائی ہارون سے کہا تو میری قوم میں پیچھے جانشین بن جائے. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو جانشین بنایا، ہیڈ بنا کے چلے گئے. ٹھیک ہے. اور ان کی اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا. اور جب موسیٰ ہماری مقرر مدت کے لیے آیا اور اس نے اس کے رب نے کلام کیا، تو موسیٰ نے کہا اے میرے رب، مجھے اپنی جھلک دکھا کہ میں تجھے دیکھ سکوں. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تمہیں کیا یقین نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے دل کے لیے، سکون کے لیے مجھے پورا یقین ہے، اپنے قلب کے لیے. تو یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام نے ایک چیز کی ڈیمانڈ کی کہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک جھلک دکھا دیں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، لیکن تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ. پھر اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو بھی مجھے ضرور دیکھ سکے گا. پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا جلوہ ڈالا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، یعنی کہ پہاڑ بالکل چکنا چور ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑا. کیونکہ وہ، آپ سوچیں، ایک اتنا بڑا پہاڑ آپ کے سامنے ہے اور کہہ لیں کہ وہ بالکل ہوا کے اندر برسٹ ہو جائے، مطلب بم بلاسٹ. ٹھیک ہے. اب اس وقت تو بم بلاسٹ کا زمانہ نہیں تھا، لیکن اب آپ اس بات کو بڑے اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے پوری کی پوری بلڈنگ جو ہے وہ بم بلاسٹ سے اڑ جائے. یہ تو سین دیکھا ہوا ہے نا اپنی آنکھوں سے. اب آپ سوچیں اپنے آپ کو کسی پہاڑ پہ، اگر آپ نے زندگیوں میں پہاڑوں کو وزٹ کیا ہے، کہ ایک اتنا بڑا پہاڑ ہے وہ آپ کے سامنے بم بلاسٹ سے یعنی کہ اڑ جائے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی پہاڑ جو تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. اب آپ یہ دیکھیں، جو انسانی آنکھ ہے وہ آنکھ اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتی. ٹھیک ہے. یہ آنکھ ڈیزائن ایسی ہوئی ہے، مطلب اس کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے اللہ کی جھلک، ایک جھلک کو دیکھنے کی، اس نور کو دیکھنے کی. ٹھیک ہے. جیسے ہماری آنکھ ایک حد سے زیادہ دور نہیں دیکھ سکتی نا، مطلب ہمیں ایک حد تک ہی نظر آتا ہے. جن کی آئی سائٹ چاہے بہت زیادہ اچھی ہو، ایک مطلب دیوار کے پار تو نہیں دیکھ سکتی نا آنکھ، سیدھی سی بات اگر میں ایگزامپل دوں. اسی طرح انسانی آنکھ کا ڈیزائن ایسا ہوا ہے کہ یہ اللہ کی جھلک نہیں دیکھ سکتی. اللہ تعالیٰ کو مکمل دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ جھلک بھی برداشت نہیں کر سکتی. تو ایک طریقہ بتایا گیا کہ آپ نے جو ہے وہ پہاڑ کی طرف دیکھنا ہے، کہ اگر پہاڑ ایک جگہ پہ رہتا ہے تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا، لیکن پہاڑ چونکہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. پھر جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے عرض کی اے اللہ تو پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا مومن ہوں. یعنی کہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے جو ہے وہ اس بات سے توبہ کی کہ وہ آج کے بعد جو ہے اس طریقے کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کریں گے. یعنی کہ انہوں نے شیطانی رویہ اختیار نہیں کیا کہ نہیں اگر میں نے کہہ ہی دیا تو کیا ہو گیا، نہیں، بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ اپنی غلطی کا جو ہے وہ اقرار کیا. نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 144. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، بے شک میں نے اپنے پیغامات پہنچانے اور اپنی ہم کلامی کے لیے لوگوں میں سے تجھے چن لیا ہے، چنانچہ تو لے جو میں نے تجھے دیا اور شکر گزاروں میں شامل ہو جا. یعنی کہ تورات جو ہے وہ میں تجھے دینے جا رہا ہوں اور تو وہ لے اور تو شکر گزاروں میں جو ہے وہ شامل ہو جا.
نیکسٹ آ جائیے جی آیت نمبر 145. اور ہم نے اس موسیٰ کے لیے تورات کی تختیوں میں زندگی کے ہر معاملے کے بارے میں نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق تفصیل لکھ کر دے دی ہے. اب تورات میں وہی بات ہے، زندگی کے سارے معاملات اور جو اختلافات ہوں گے اس کو کیسے ریزالو کرنا ہے، ہر پہلو کے متعلق تفصیل تھی تورات میں. تورات کتابی شکل میں آئی ہے 40 ڈیز میں، ٹھیک ہے. 40 ڈیز رسول اللہ سے 40 ڈیز موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا گیا اور تورات کو کتابی شکل میں جو ہے وہ دیا گیا، اور جو احکامات ان کو اورل سمجھانے تھے، جو چیزیں بتا رہی تھی وہ ان کو بتائی گئی. ٹھیک ہے. چنانچہ تو ان ہدایت کو مضبوطی سے پکڑ لے اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کی اچھی باتوں پر کاربند رہے. جلد ہی میں تمہیں نافرمانیوں کا گھر دکھاؤں گا، اور جلد ہی میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں. اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھ لیں تو اسے اختیار نہیں کریں گے، اور اگر وہ گمراہی کا رستہ دیکھ لیں تو اسے اختیار کر لیں گے. یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل رہے. اور وہ لوگ جنہیں ہماری نشانیوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، ان کے عمل برباد ہو گئے، انہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے تھے. اور موسیٰ کی قوم نے ان کے طور پر جانے کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچڑا بنایا. اب موسیٰ علیہ السلام چونکہ کوہ طور پہ تھے، پیچھے اپنے بھائی کو جانشین بنا کے گئے ہوئے تھے، تو یہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ ان کے جانے کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، انہوں نے ہارون علیہ السلام کی بات نہیں مانی، بلکہ ان کو تو قتل کرنے کے لیے دوڑ پڑے تھے. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ بچڑا چاہیے جب ہم ایک قوم سے گزرے تھے اور ہم نے ان کو ایک بچڑے کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا تھا. چونکہ یہ غلامی کاٹ کر آئے تھے اور وہاں پر بھی فرعون کے دربار میں بھی وہاں پر بھی بتوں کی ہی پوجا ہوتی تھی، تو ان کو بھی بت چاہیے تھا. اب ان کے درمیان ایک آدمی تھا، سامری کر کے اس کا نام تھا. اس نے کہا ایسا کرو کہ سب لوگ اپنے زیورات لے کر آؤ، اور زیوروں کو اس نے پگھلا کے ایک بچڑا بنایا. اور پتہ نہیں اس نے کیا کیا کہ اس کے اندر سے نا باں باں کی آواز آتی تھی. ٹھیک ہے. اب سامری کا ذکر آنے والی کچھ صورتوں میں آئے گا. یہاں پہ ایک دفعہ میں نے ہلکا سا اس کو ٹچ دے دیا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ انہوں نے بچڑا کیسے بنایا تھا. اچھا جی. اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے طور پر جانے کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچڑا بنا لیا، اور وہ ایک جسم تھا جس کی آواز گائے کی تھی. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ ان سے کلام نہیں کرتا اور نہ انہیں کوئی رستہ بتاتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو سیدھا رستہ بتاتے اور اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں. پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے. اور جب انہیں شرمندگی ہوئی اور انہیں دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. اور جب موسیٰ غصے اور رنج میں بھرے اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو ان سے کہا میرے جانے کے بعد تم بہت برے جانشین ہوئے ہو. کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے منہ موڑنے میں جلدی کی؟ اور انہوں نے تورات کی تختیاں زمین پر ڈال دی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچنے لگے. اس پر ہارون نے کہا اے مائے جان، بے شک ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور مجھے قتل کرنے پر اتر آئے ہیں، چنانچہ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کے یہ سارا معاملہ دیکھا تو انہوں نے اپنے بھائی سے لڑائی کی، اور جو تورات ان کے ہاتھ میں اس کی تختیاں تھیں انہوں نے نیچے زمین پہ دے ماری اور اپنے بھائی کا جو سر پکڑ لیا اور مطلب لڑائی کرنے لگے. تو وہاں پہ ہارون علیہ السلام نے کہا اے مائے جان، اے میری ماں کے بیٹے، بے شک ان لوگوں نے مجھے کمزور جانا اور مجھے یہ لوگ قتل کرنے پر اتر آئے تھے، تو میں نے تو اپنی جان بچائی، یہ لوگ میری بات نہیں مانتے تھے. اگر تو نے ان کے سامنے میرے ساتھ اس طریقے سے لڑائی کی تو تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع دے گا، اور تو مجھے ان لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر جو ظالم تھے، جو شرک کرتے. ظلم سے مراد یہاں پہ شرک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہمارے رب، تو مجھے میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب مہربانوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو یہاں پہ فوراً سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے بخشش کی جو ہے وہ دعا مانگی. ٹھیک ہے، کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں، دونوں ہم شرک میں شامل نہیں ہیں. بے شک وہ لوگ جنہیں بچڑے کو معبود بنا لیا، جلدی ان کے رب کا غضب ان پر آ پہنچے گا اور انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم بہتان باندھنے والوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے برے عمل کیے پھر ان کے بعد توبہ کی اور ایمان لے آئے، بے شک آپ کا رب اس کے بعد ضرور انہیں بخش دے گا، کیونکہ وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے تورات کی تختیاں اٹھا لی، اور ان کے مضامین میں سے ان کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے تھے. ٹھیک ہے، ان کے لیے. اور پھر جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو تورات کی جو تختیاں پھر انہیں اٹھا لی. موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہمارے مقرر وقت پر کوہ طور پر توبہ استغفار کے لیے چنے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے کیا کہا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو اپنی نگاہوں سے دیکھنا ہے. تو 70 لوگ پھر وہاں سے آئے اور توبہ کے لیے بھی چنے گئے، کیونکہ انہوں نے پیچھے بت پرستی بھی کی تھی.
پھر جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا اے میرے رب اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی انہیں اور مجھے بھی ہلاک کر دیتا، کیا تو اس کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرتا ہے اور ہم میں سے بیوقوفوں نے کیا، یا تیری طرف سے آزمائش کے سوا کچھ نہیں؟ تو اس آزمائش سے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہی ہمارا کارساز، لہٰذا ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو ہی بہترین بخشنے والا ہے۔ تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام جب 70 لوگوں کو لے کے گئے، انہوں نے بھی سیم ڈیمانڈ کی، ان کو بھی ایک زلزلے نے جو ہے وہ ہلاک کر دیا، سارے کے سارے بے ہوش ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی، وہ دوبارہ سے پھر زندہ ہوئے، اور پھر انہوں نے توبہ وغیرہ کی، جو لوگ بھی ایمان لے کر آئے، جتنے لوگ بھی ان میں سے ایمان لے کر آئے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ آ جائیے، آیت نمبر ہے جی ہمارے پاس 156۔ اور تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ دے، بے شک ہم نے تیری ہی طرف رجوع کیا۔ اللہ نے کہا میں جسے چاہتا ہوں اپنا عذاب پہنچاتا اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ چنانچہ جلد ہی میں اس رحمت کو لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگار ہے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اس رسول امی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، جس کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں۔ وہ انہیں اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے اور انہیں برے کاموں سے روکتا ہے، اور وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور ان پر ناپاک چیزیں حرام ٹھہراتا ہے، اور ان پر سے ان کے بوجھ اور توق اتارتا ہے جو ان پر تھے۔ چنانچہ جو لوگ اس پر ایمان لائے اور انہیں اس کی تعظیم کی اور اس کی مدد کی، اس نور و ہدایت کی پیروی کی اور جو اس پر نازل کیا گیا، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ کہہ دیجئے اے لوگوں بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، جس کے پاس آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ لہٰذا تم اللہ پر اور اس کے رسول امی نبی پر ایمان لاؤ، جو خود بھی اللہ کے اور اس کے تمام کلمات پر ایمان لاتا ہے، اور تم اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی حق کے ساتھ عدل کرتے ہیں۔ نیکسٹ آ جائیے جی، آیت نمبر ہے جی 160۔ اور ہم نے ان بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں کے لحاظ سے 12 گروہوں میں بانٹ دیا۔ اب بنی اسرائیل کو کیا کیا؟ 12 گروہوں میں بانٹا۔ اور جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا اس سے پانی مانگا تو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ تو اپنا عصا اس پتھر پر مار۔ جب اس نے اپنا عصا پتھر پر مارا تو وہاں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ تب ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ جا لیا، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، اور ہم نے ان پر من اور سلوہ نازل کیا، اور کہا جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا ہم پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے تھے۔ اگر یہ غلام قوم تھی، ان کے پاس کسی بھی قسم کا جو ہے وہ علم نہیں تھا، تو پھر بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر نعمتیں دی، ان کو ریلیکس رکھا۔ کھانے ان کے لیے آتے تھے آسمان سے، پانی ان کے لیے آتا تھا، ان پہ بادلوں کا سایہ تھا، کیونکہ یہ میدان تینہ میں تھے اور وہاں پہ 40 سال تک رہے، جب تک ان کو جو ہے وہ تورات کی تعلیم نہیں دی گئی، جب تک انہوں نے اپنے حال کو درست نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ریلیکس رکھا۔ لیکن اگر ان سب ریلیکسیشن کو لینے کے بعد، ان سب نعمتوں کو بھی لینے کے بعد، اگر انہوں نے اللہ کی بات ماننی ہی نہیں ہے، اگر انہوں نے اللہ کی بات کسی قسم سے اس پر ایمان ہی نہیں لانا، تو پھر یہ خود ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پہ۔ اور جب ان سے کہا گیا تم اس بستی میں ٹھہرو اور ان میں جہاں سے جی چاہو کھاؤ پیو، رزق حاصل کرو، اور کو حتتن یعنی کہ ہمیں معاف کر دے، اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ اب یہ ساری باتیں ہم نے پیچھے پڑھی تھی نا، کہ ان کو جب کہا گیا حتتن تو انہوں نے کہا ہنتتن۔ جب ان کو کہا گیا کہ سجدہ کرتے ہوئے آپ لوگوں نے نکلنا ہے اس میں سے، شہر میں داخل ہونا، انہوں نے ہر بات کو بدل ڈالا تھا۔ اب یہ ترتیب کو جوڑیں۔ ایک میدان میں یہ لوگ تھے، کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام گئے، واپس آئے، یہ بت کی پوجا میں تھے، پھر ان کو دوبارہ سے ان کی اصلاح ہوئی، انہوں نے توبہ کی، 70 لوگ کوہ طور پہ گئے، وہاں پہ انہوں نے توبہ کی۔ پھر اس کے بعد جی ان کو 12 چشمے ملے، میدان میں تھے، من و سلوہ مل رہا تھا، بادلوں کا سایہ تھا، سب کچھ تھا ان کے پاس۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ ان کو 2-3 کام اور دیے گئے، اچھا ایسا کرو 2-3 کام کرو، کھاؤ پیو، لیکن ایک شہر میں انٹر ہونا ہے اور کہتے ہوئے جو ہے وہ حتتن کہتے ہوئے جانا۔ یہ ایک تو ٹانگوں کے بل جو ہے وہ داخل ہوئے شہر میں، اور ہنتتن کہتے ہوئے داخل ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ پھر ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا تھا، انہوں نے اس لفظ کو جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا اس کے برعکس بدل ڈالا، تب ہم نے لوگ آسمان سے ان پر عذاب بھیجا اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ اور اے نبی ان یہود مدینہ سے اس بستی ایلا کے بارے میں پوچھے جو سمندر کے ساحل پر واقع تھی۔ اب یہاں تک موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اور نیکسٹ اب ایک بستی ہے، بستی ایلا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا تھوڑا سا سن لیجئے، اس بستی کے تعین میں اختلاف ہے، کوئی اس کا نام ایلا، کوئی تبریا، کوئی ایلیا اور کوئی شام کی کوئی بستی جو سمندر کے قریب تھی بتلاتا ہے۔
مفسرین کا زیادہ جو رجحان ہے وہ ایلہ کی طرف ہے، جو مدین اور کوہ طور کے درمیان درائے کلزم کے ساحل پر تھی، کیونکہ جب اس کو میپ پہ دیکھا جائے گا یا ڈھونڈا جائے گا تو کچھ مفسرین کا جو رجحان ہے کہ یہ بستی جو ہے یہ مدین اور کوہ طور کے درمیان، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، تو ان کو یہ تھا کہ مدین اور کوہ طور کے درمیان دریا کلزم کے ساحل پر ہو سکتا ہے کہ یہ بستی ایلا ہو، کیونکہ ایلا 2-3 نام آتے ہیں، ایک ایلا کوئی تبریہ کہتا ہے، کوئی ایلیا کہتا ہے، ٹھیک ہے، 2-3 نام آتے ہیں، لیکن ایلا کی زیادہ جو ہے وہ اس کی طرف راجع رائے ہے۔ تو یہ سمندر کے ساحل پر واقع نہیں، جب وہ لوگ سبت یعنی کہ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے گزر جاتے تھے، یعنی کہ بنی اسرائیل کی بات ہے لیکن اس میں بھی یہ ایک قوم تھی، ٹھیک ہے، اس میں بھی ایک بستی تھی، بنی اسرائیل کی ایک بستی، اسپیسیفک ایک کچھ ایریے کے لوگ تھے جنہوں نے یہ ہفتے والے دن یہ کام کیا تھا۔ ان کی شکار، جبکہ ان کے یوم سبت کو ان کی شکار یعنی کہ مچھلی ان کے پاس ظاہر پانی کے اوپر آ جاتی، اور جس دن ان کا ہفتہ نہ ہوتا تو وہ پاس نہیں آتی تھی، اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے اس لیے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ جب وہ اللہ کی بات ہی نہیں مانتے تھے تو ان کو جن کاموں کا حکم دیا گیا تھا اس میں بھی اللہ کی طرف سے جو ہے وہ آزمائش آتی تھی۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے سے کہا تم ایسے لوگوں کو واعظ کیوں کرتے ہو، یعنی کہ واعظ کہتے ہیں نصیحت کو، تم ایسے لوگوں کو واعظ کیوں کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے۔ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ ہم تمہارے رب کے حضور عذر کر سکے اور شاید کہ وہ اللہ سے ڈرے۔ پھر جب انہوں نے وہ باتیں بھلا دی جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان کو نجات دی جو برے کام سے روکتے تھے، اور ہم نے ان لوگوں کو بدترین عذاب کے ساتھ پکڑ لیا جنہوں نے زیادتی کی تھی اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے اس معاملے میں سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہا ہو جا ذلیل بندر، اور اے نبی یاد کرو جب آپ کے رب نے یہود کو خبردار کر دیا تھا کہ وہ قیامت تک ان پر ایسے شخص کو ضرور مسلط رکھے گا جو انہیں سخت عذاب کا مزہ چکاتے رہے گا، بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا اور بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم نے انہیں قبیلوں میں بانٹ کر زمین میں پھیلا دیا، ان میں سے کچھ نیک تھے اور ان میں سے کچھ ان کے سوا بدعمال تھے، اور ہم نے انہیں خوشحال اور بدحالی کے ساتھ آزمایا شاید کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ پھر ان کے بعد نہ اہل ان کے جانشین بنے جو کتاب تورات کے وارث ہوئے، وہ ادنا یعنی کہ دنیا کا سامان لے لیتے اور کہتے ہیں کہ جلد ہمیں بخش دے گا۔ کون بخش دے گا؟ یعنی کہ اللہ، مگر ان کا حال یہ ہے کہ اگر ان جیسا گھٹیا دنیا کا سامان دوبارہ ان کے پاس آئے تو بغیر کسی آر کے لے لے۔ کیا ان سے کتاب تورات میں پختہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہیں، حالانکہ انہوں نے پڑھ لیا تھا جو کچھ اس میں ہے، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں انہیں ہم اجر دیں گے، بے شک ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ دونوں کیٹیگری ہمارے سامنے ہے، جو اللہ کی بات نہیں مانتی اور جو اللہ کی بات مانتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ہے ہمارے پاس آیت نمبر 171۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کر کھڑا کیا گویا وہ ایک سائبان تھا، اور انہوں نے خیال کیا کہ یقیناً وہ ان پر گرنے والا ہے، ہم نے کہا اس تورات کو جو ہم نے تمہیں دی قوت کے ساتھ پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم برے کاموں سے بچ جاؤ۔ اور اے نبی یاد کرو جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہوں نے ان کی جانوں پر گواہ بنایا اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے۔ اللہ نے فرمایا یہ اس لیے کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا تم یہ نہ کہو کہ بے شک ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد تھے، پھر کیا تو ہمیں اس فعل کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو گمراہ لوگوں نے کیا؟ اور اسی طرح ہم آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے تاکہ شاید کہ وہ لوگ ہماری طرف لوٹ آئیں۔ یعنی کہ یہ عذر ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر جو ہے ہمارے باپ دادا جو ہے وہ گناہ کرتے تھے تو ہم بھی اس لیے گناہ کرتے ہیں، اس لیے ہم بت پرستی کرتے ہیں، کیونکہ ہر جنریشن کے پاس، ہر نسل کے پاس دین اسلام کا پیغام لازمی آتا ہے، یا پچھلی قوموں کے پاس بھی جو ان کے دین تھے ان کا پیغام جو تھا وہ لازمی آتا تھا۔ نیکسٹ ہے آیت نمبر 175، اور اے نبی انہیں اس شخص کی خبر پڑھ کر سنائے جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تھی مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا تو اسے شیطان نے پیچھے لگا لیا، پھر وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا۔ مفسرین نے اس سے کسی ایک متعین شخص سے متعلق قرار دیا جسے کتاب الہی کا علم حاصل تھا، یعنی کہ مفسرین کہتے ہیں یہ کوئی ایک اسپیسیفک آدمی تھا
یہ پوری قوم کی طرف مخاطب نہیں کیا گیا، خطاب نہیں کیا گیا، بلکہ کسی ایک انسان کا یہ عمل تھا کہ جسے کتاب الہی کا علم حاصل تھا، لیکن پھر وہ دنیا اور شیطان کے پیچھے لگ کر گمراہ ہو گیا۔ تاہم اس کی تعین میں کوئی بھی ہمیں مطلب کہ وہ بندہ کیسا تھا یا اس کا کیا نام تھا، اس قسم کی ہمیں کوئی بھی دلیل نہیں ملتی، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ہمیں اس چیز میں جو ہے وہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بیسیکلی جو علم ہمارے پاس قرآن میں آ گیا ہے وہ ہم کسی بھی انسان کی طرف اس کو لے سکتے ہیں کہ ایک بندہ جو اللہ کے ساتھ جڑا بعد میں وہ شیطان اور دنیا کے پیچھے لگ جائے۔ ہر انسان کا یہی جو ہے وہ رویہ ہوتا ہے اور اسی طریقے سے اس کی جو ہے وہ آزمائش آتی ہے۔ تو جو تو شیطان کے پیچھے لگ گیا وہ گمراہ ہو گیا، گمراہوں میں شامل ہو گیا، اور جو شیطان کے پیچھے نہ لگا تو وہ پھر اللہ کے جو ہے وہ فضل سے بچ گیا وہاں سے۔ اور اگر ہم چاہتے تو عنایتوں کے ذریعے سے اسے بلند درجہ دیتے، لیکن وہ زمین کی طرف جھک پڑا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا۔ چنانچہ اس کی مثال کتے کی سی ہے کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تو وہ بھی ہانپتا ہے، اگر تو اسے چھوڑ دے تو بھی ہانپتا ہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ چنانچہ اے نبی آپ یہود سے یہ قصہ بیان کر دیں شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ اب آیت نمبر 176 کو ذرا تھوڑا سا مزید دیکھیے کہ اللہ کی آیات یا اللہ کا حکم آنے کے بعد کیا میں زمین کی طرف جھکتی ہوں؟ زمین اٹس مین کہ زمین خواہشات اور دنیا کی اٹریکشن سے بھری ہوئی ہے، یا میں آسمان کی طرف پلٹتی ہوں، یعنی کہ آسمان سے ہدایت آتی ہے، رحمت آتا ہے، قرآن آسمان سے نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر جو ہے ان کا عرش جو ہے وہ موجود ہے، میں کس طرف جاتی ہوں؟ اور ایسی مثال ہے ایسے لوگوں کی، آپ ان کو کچھ کہیں تب بھی انہیں وہ وہ کرنا ہے، آپ ان کو کچھ نہ کہیں تب بھی انہوں نے آپ کے بارے میں وہ ہی کرنا ہے، آپ کے بارے میں برا ہی بولنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ ان کو کچھ بھی نہ کہیں تب بھی یہ بھونکتے رہیں گے۔ ان لوگوں کی مثال بری ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 179، اور تحقیق ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیا، ان کے دل تو ہیں مگر وہ ان سے حق کو سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں تو ہیں مگر وہ اس سے حق دیکھتے نہیں، اور ان کے کان تو ہیں مگر وہ اس سے حق بات سنتے نہیں۔ وہ تو چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ یہی لوگ غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کچھ جن اور انسان اسپیسیفکلی دوزخ کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ ریزن کیا ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایسے ہو جاتا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو جو ہے وہ دین اسلام کی دولت مل جاتی۔ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان لوگوں کی کیٹیگری ہے کہ وہ حق نہیں سمجھتے، وہ حق دیکھتے نہیں ہیں، وہ حق سنتے نہیں ہیں، اور وہ بالکل جانوروں بھیڑ بکریوں کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ غافل ہیں، ٹھیک ہے، اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ آیت نمبر ہے جی ہمارے پاس 180، اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہے۔ کون سے نام ہے؟ اسماء الحسنہ، اللہ کے جو ہے وہ اچھے اچھے نام ہے۔ کتنے ہیں؟ 99۔ کیا آتا ہے حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، انہیں جو کوئی بھی یاد کرے گا جنت میں داخل ہوگا، اور اللہ وطر یعنی کہ طاق ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے، یعنی کہ اللہ خود ایک ہے، وطر ہے، طاق عدد میں ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ طاق کو ہی پسند کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ نا کہ رات کی نماز جب ہماری مکمل ہوتی ہے اور آخر میں ہم وطر پڑھتے ہیں، وطر کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ وہ طاق ہے اور پورے دن کی نمازوں کو وہ طاق کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے۔ کھجوریں بھی جب کھانی ہوتی ہیں تو طاق عدد میں کھائی جاتی ہیں، 1 3 5 جفت میں نہیں کھانی، ٹھیک ہے، سنت سے ثابت ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی طاق عدد میں جو ہے وہ کھجوریں کھایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے جو ہے وہ اچھے اچھے نام ہیں، لہٰذا تم ان سے پکارو، یعنی کہ جب اللہ کو پکارنا ہو، اللہ سے دعا مانگنی ہو تو اللہ کے ناموں سے جو ہے اس کو پکارو، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو ان کے نام میں کج روی اختیار کرتے ہیں، تو وہ جو کچھ کرتے ہیں جلد اس کی سزا پائیں گے۔ اور جنہیں ہم نے پیدا کیا ان میں سے ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو حق کا راستہ بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم ضرور انہیں بتدریج پکڑیں گے جہاں سے انہیں علم تک نہ ہوگا، اور میں انہیں مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر نہایت مضبوط ہے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی نبی کو کوئی مجنون لاحق نہیں؟ وہ تو صاف صاف اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہے۔ کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہی میں اور جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے ان پر نظر نہیں ڈالی اور اس پر غور نہیں کیا کہ شاید ان کی موت قریب آ گئی ہو؟ پھر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جس سے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ انہیں چھوڑ دے، اور اگر وہ انہیں چھوڑ دیتا تو وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں گے۔ اے نبی وہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کے واقعہ ہونے کا وقت کون سا ہے، یعنی کہ اہل مکہ جو تھے وہ آتے تھے اور قیامت کے بارے میں سوال کرتے تھے
کہ ان کا جو ٹائم ہے کون سا ہے، کس کا؟ قیامت کا. کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی اسے اس کے وقت ہی پر ظاہر کرے گا. وہ آسمان اور زمین میں بھاری حادثہ ہوگی، وہ قیامت تمہارے پاس بس اچانک ہی آئے گی. وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں جیسے آپ اس کے وقت سے بخوبی واقف ہے. کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. آیت نمبر ہے جی 188. کہہ دیجئے میں اپنی جان کے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. میں تو ڈرانے والا، خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان آدم سے پیدا کیا اور اسے اس کا جوڑا بنایا، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے اس کا جوڑا حوا علیہ السلام بنایا، یعنی کہ ان کی جو وائف ہے، ان کی جو بیوی ہے، تاکہ اسے سکون حاصل کرے. شادی کس لیے ہوتی ہے؟ سکون حاصل کرنے کے لیے. پھر جب کسی مرد نے بیوی سے صحبت کی تو اسے ہلکا سا حمل ہو گیا تو وہ اسے لیے پھرتی رہی. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی، یعنی کہ پہلے اس کو بوجھ نہیں تھا حمل کا، پھر جب آہستہ آہستہ ڈیز گزرتے گئے، منتھ گزرتے گئے، پیٹ باہر آ گیا تو اس کو بوجھ محسوس ہونا ہو گیا. تو ان دونوں نے اپنے رب اللہ سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں تندرست بچہ دیا تو ہم ضرور تیرے شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. چنانچہ جب اللہ نے انہیں تندرست بچہ دیا تو انہوں نے اس بچے میں جو اللہ نے انہیں دیا تھا اس کے شریک ٹھہرا لیے کہ ہم تو فلاں پیر کے پاس گئے تھے، ہم تو فلاں جگہ سجدہ کرنے گئے تھے. بس اللہ تعالیٰ نے اس پیر کے عوض ہمیں یہ چیز دے دی ہے. تو یہ شرک ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا، شرک کی بہت ساری ہم نے قسمیں پڑھی ہیں کہ آپ کسی انسان کو درمیان میں لے آئے، اللہ کے اور اپنے درمیان میں کسی بھی چیز کو، کسی بھی بت کو لے آئے. تو اللہ نے اس سے بہت اونچا، اللہ تو اس سے بہت اونچا ہے جو وہ شرک کرتے ہیں. کیا وہ ان کو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کرتے جبکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. یعنی کہ ان مورتیوں کو تو خود بنایا گیا ہے اور وہ ان مشرکین کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں. یعنی کہ جن جو مشرکین ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، نہ تو ان مشرکین کی مدد بت کر سکتے ہیں، نہ تو وہ اپنی خود مدد کر سکتے ہیں. اگر کوئی زلزلہ آ جائے تو خود بت وہاں سے اٹھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے. اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے. تمہارے لیے برابر ہے کہ تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ یا خاموش ہو رہو. اے مشرکو، بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہیں جیسے بندے ہیں. اچھا، تو جب تم ان کو پکارو تو انہیں تمہاری پکار کا جواب دینا چاہیے کہ اگر تم سچے ہو اے نبی، مشرکین سے پوچھئے کیا ان کے معبودوں کے ایسے پاؤں ہیں کہ وہ ان سے چلتے ہوں؟ کیا ان کے پاس ایسے ہاتھ ہیں کہ وہ اسے پکڑتے ہو؟ اب اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو بس یہ بتاؤ ان کے پاؤں ہیں یا ان کے ہاتھ ہیں؟ کوئی ایسی چیز، کیا ان کی ایسی آنکھیں ہیں کہ اس سے دیکھتے ہوں؟ کیا ان کے ایسے کان ہیں کہ ان سے سنتے ہوں؟ کہہ دیجئے تم اپنے شریکوں کو بلاؤ، پھر تم میرے خلاف جو چاہو تدبیر کرو، پھر مجھے مہلت نہ دو، پھر دیکھو وہ میرا کیا بگاڑتے ہیں. کہہ دیجئے بے شک میرا کارساز تو اللہ ہی ہے جس نے یہ کتاب نازل کی، اور وہی نیک لوگوں کی کارسازی کرتا ہے. اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کی صلاحیت نہیں رکھتے اور نہ وہ اپنی مدد کی صلاحیت رکھتے. یعنی کہ جن کے سامنے تم گڑ گڑا کے دعائیں کرتے ہو وہ تو قبروں میں لیٹے ہوئے، وہ تو آپ کی بات سن نہیں سکتے، آپ کو دیکھ نہیں سکتے، خود کھڑے نہیں ہو سکتے، اپنی مدد نہیں کر سکتے. وہ مردہ جن کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں یا وہ بت جن کی ہم پوجا کر رہے ہوتے ہیں وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے، تو وہ تمہیں رزق کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ تمہاری مدد جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 198. اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ نہ سن پائیں گے، اور اے نبی آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ بظاہر وہ آپ کی طرف دیکھ رہے، حالانکہ وہ نہیں دیکھتے. یعنی کہ بت آپ کو دیکھنے میں ایسا لگے گا کہ وہ آپ کی طرف جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ بالکل بھی آپ کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوتے. ان کی تو صرف ایک جسٹ کہہ لیں کہ آنکھیں بنی ہوئی. اور جنہیں تم اللہ کے سوا اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ نہ سن پائیں گے، اور اے نبی آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ بظاہر وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ نہیں دیکھتے. اور آپ ان سے درگزر کیجئے اور نیک کام کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کیجئے. اور اگر آپ کو شیطان کا وسوسہ ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگے، بے شک وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. یعنی کہ اگر کسی قسم کا کوئی وسوسہ آ جائے کہ جی ہم بتوں کی پوجا کے پیچھے لگ جائے یا ہم قبروں پہ جانا شروع ہو جائے، تو پھر اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، توبہ کر لو، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے آئے ہوئے وسوسے ہیں. بے شک جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ لیتا ہے تو وہ چونک پڑتے ہیں، پھر وہ یکایک سوجھ بوجھ والے ہو جاتے ہیں. یعنی کہ جو ایمان والے ہیں، وہ جو تقوی والے ہیں، جب انہیں کوئی بھی وسوسہ آتا ہے وہ فوراً سے الرٹ ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ وسوسہ ہے، میں نے یہ برائی کا ارتکاب نہیں کرنا، میں نے کسی قسم کی کوئی ایسی برائی نہیں کرنی، یہ تو شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے. تو یہ آپ کو کب پتہ چلے گا؟ جب آپ کے اندر تقوی ہوگا، جب آپ کو اللہ کا ڈر آپ کے اندر بھرا ہوا ہوگا اور آپ کو شیطان کے بارے میں بالکل ایگزیکٹ صحیح نالج ہوگا کہ اس نے اللہ کے دربار میں کیا کیا تھا
یہ کیسے وہاں سے رسوا ہو کے نکالا گیا، پھر اس نے کیسے آدم علیہ السلام کو جو ہے ورگلایا، اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، اور وسوسہ کیسا تھا؟ فیوچر کا، کہ اگر تم اچھے ہونا چاہتے ہو، اگر تمہیں کوئی اولاد چاہیے، کوئی بھی وسوسہ فیوچر کا کوئی بھی لگا لے، کسی بھی قسم کا جو فیوچر کا وسوسہ آئے اور وہ کام کرنے کے لیے آپ کو کوئی حکم توڑنا پڑے، تو اٹس مین یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے. کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے؟ اگر آپ کوئی ایسی فیوچر کی پلاننگ کر رہے ہیں جس میں آپ کو کوئی اللہ کا حکم توڑنا پڑ رہا ہے، تو یہ شیطان کے قدموں کی آپ پیروی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کے بھائی شیطان انہیں گمراہی میں کھینچ لے جاتے ہیں اور وہ اس میں کوئی کمی نہیں کرتے. اور اے نبی، جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے تو وہ کہتے ہیں تم خود کیوں نہیں بنا لائے؟ کہہ دیجیے میں تو صرف اس چیز کا اعتماد کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. یہ تمہارے رب کی طرف سے روشن دلائل ہیں اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس سے توجہ سے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو اس کو خاموشی سے جو ہے وہ سنا جاتا ہے، نہ کہ قرآن کی تلاوت کے درمیان میں باتیں کی جاتی ہیں. اور اے نبی، اپنے رب کو صبح شام اپنے دل میں یاد کیجیے، عاجزی سے اور ڈرتے ہوئے، پست اور ہلکی آواز سے، اور آپ غافلوں میں شامل نہ ہوں. بے شک جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اور وہ اس کی تسبیح بیان کرتے اور وہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہے ہمارے پاس سورہ اعراف مکمل ہو چکی ہے، ثلاثہ ہو گیا ہے. نیکسٹ کون سی سورہ ہے؟ سورہ انفال. ٹھیک ہے، مال غنیمت کی ڈویژن کے بارے میں اس میں ہم پڑھیں گے. غزوات میں جو مال ہمیں سامنے والی مخالف ٹیم کا ملتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. اب صحابہ کرام جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں گے کہ ہمیں مال غنیمت کے بارے میں بتائیں. تو ان کو مال غنیمت کا تو نہیں بتایا جائے گا کہ مال غنیمت کی ڈویژن کیسے ہوگی، بلکہ ان کو بہت ساری پہلی ایسی چیزیں سکھائی جائیں گی جو ایک ٹیم کے اندر ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد مال غنیمت کی ڈویژن کے بارے میں جو ہے وہ بتایا جائے گا. ٹھیک ہے جی، چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. اے نبی، جو آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دیجئے مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں باہمی اصلاح کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. جنگ بدر کے بعد مال غنیمت مسلمانوں کے پاس آیا، اور یہاں پھر جنگ بدر میں آپ کو پتا نا کہ کامیابی ملی تھی. 313 صحابہ تھے اور 1000 جو تھے مشرکین مکہ تھے، اور صحابہ کرام کو جو ہے وہ فتح ملی تھی، کامیابی ملی تھی، اور مال غنیمت ہاتھ لگا تھا کافی زیادہ. انہوں نے جب کوشچن کیا کہ اب مال غنیمت کی ڈویژن کیسے ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، لہٰذا آپس میں کیا کام کرنا ہے؟ اللہ سے ڈرو، آپس میں باہمی اصلاح رکھو، مال کو لے کے، پیسے کو لے کے آپس میں جھگڑا نہیں کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. اگر تو تم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو تو یہ سارے کام کرو، مال غنیمت کی فکر چھوڑ دو. فی الوقت پہلے بہت ساری چیزیں سکھائی گئی ہیں. سچے مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ مال کی، دنیا کی محبت دل سے نکالنے کے لیے کیا کیا سٹیپس بتا رہے ہیں، کیا کیا چیزیں بتا رہے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ان کا ایمان جو ہے وہ بڑھا دیتی ہے اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں. یعنی کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا یہ ذکر کرتے ہیں، ان کے دل کانپتے ہیں. جب یہ آیتیں اللہ کی پڑھیں گے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوگا اور ان کا جو توکل ہے اپنے رب کے اوپر اور مضبوط ہوگا. اور کیا نشانیاں بتائی ہیں ایسے لوگوں کی؟ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں. ان کے لیے اپنے رب کے ہاں درجے ہیں اور بخشش ہے اور باعزت رزق ہے. جیسے بدر کے موقع پر آپ کے رب نے آپ کو اپنے گھر کے، آپ کے گھر مدینہ سے حق بہترین تدبیر کے ساتھ نکالا تھا، اور بے شک اس وقت مومنوں کا ایک گروہ اس نکلنے کو ناپسند کرتا تھا. یعنی کہ یہاں پہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ مدینہ سے آپ کے گھر سے جب آپ کو نکالا گیا تو ایک گروہ کو نکلنا پسند نہیں تھا، لیکن نکلے. وہ آپ کے حق کے معاملے میں اس کے واضح ہو جانے کے بعد جھگڑتے تھے، گویا کہ انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے. جھگڑا کس بات کا تھا کہ اگر تو جیت ہوگی تو ٹھیک ہے، اگر ہار ہوگی تو موت ملے گی، اور وہ اسے دیکھ رہے تھے. اور جب اللہ تم میں سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ یقیناً وہ تمہارے لیے ہے، اور تم چاہتے تھے کہ جو غیر مسلم تجارتی قافلہ، جو غیر مسلح تجارتی قافلہ ہے وہی تمہارے ہاتھ لگے. اور اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے فرامین کے ساتھ حق کو ثابت کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے. ان کے سامنے 2 رستے تھے. ایک رستہ ان کے سامنے یہ تھا کہ
انہوں نے اللہ رسول کے لیے نکلنا اور جنگ بدر جہاں پہ ہونی ہے اس میدان میں پہنچنا ہے. اور ایک ان کا یہ تھا کہ ایک تجارتی قافلہ جو تھا وہ آ رہا تھا مکہ سے، مکہ کو تجارتی قافلہ پہنچنا تھا اور ان کو اس کا پتہ چل گیا. ان کا یہ حساب کتاب تھا کہ یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ایسا کرے کہ ہم جنگ کے لیے نہ نکلیں، وہ تجارتی قافلہ لوٹنے کے لیے نکل جائے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ ان کے دلوں کو مضبوط کیا، ان کی اصلاح کی اور ان کو یہ کہا کہ کافروں کی جڑ جو ہے وہ کاٹنی ہے، تجارتی قافلے کی طرف نہیں پلٹنا، تاکہ وہ حق کو حق دکھائے اور باطل کو باطل دکھائے، اگرچہ مجرم لوگ جو ہے اسے ناپسند ہی کریں. آیت نمبر 9 یاد کرو، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول کر لی اور کہا کہ بے شک میں ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا. کیونکہ مسلمان جو تھے وہ 313 تھے، مسلمانوں کے پاس ایک تو اسلحہ نہیں تھا اور پھر انہوں نے جو تھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور اللہ سے دعا کا ہی ان کو کہا گیا، فریاد کا ہی کہا گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کی اور اس مدد کو اللہ نے خوشخبری بنا دیا تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو تسلی ملے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا جو نزول تھا اس کا مقصد کیا بتایا ہے کہ دلوں کی تسلی درکار تھی اور مدد تو اللہ ہی کی طرف، اللہ ہی کے پاس سے ہے، بے شک اللہ غالب ہے، خوب حکمت والا ہے. یعنی دیکھیں فرشتوں کا جو نزول ہے وہ تو صرف خوشخبری اور تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے تھا، ورنہ اصل مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہی تھی. اب یہ اللہ کو فرشتوں کو بھیجنا ضروری تو نہیں تھا نا، لیکن جسٹ یہ کہہ لیں کہ مسلمانوں کے دل کو فروغ دینا تھا اور ان کی مضبوطی کو فروغ دینا تھا اور ان کے دلوں کو تسلی دینا تھا کہ اللہ کی طرف سے مدد آ گئی ہے. ٹھیک ہے، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے تھی نا، صرف ان کو اسٹرانگ بنانے کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے، مزید موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ اللہ کی طرف سے فرشتوں کی مدد آئی ہے، فرشتے آئے ہیں. آیت ہے جی 11، یاد کرو جب وہ اللہ اپنی طرف سے تمہیں امن و سکون دینے کے لیے تم پر اونگ طاری کر رہا تھا، یعنی کہ نیند دے رہا تھا اور آسمان سے تم پر بارش برسا رہا تھا تاکہ تم اس کے ذریعے سے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی نجاست لے جائے اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تاکہ اس کی وجہ سے تمہیں ثابت قدم رکھے. اب آپ دیکھیں پانی والی جگہ پہ کفار مکہ نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، مسلمانوں کے پاس پانی بھی نہیں تھا. بارش آئی اور پھر مسلمانوں کو وضو اور طہارت کے لیے پانی بھی مل گیا، پینے کا پانی بھی مل گیا. دوسری جو چیز ہے، بارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک کیا اور شیطان کی جو نجاست تھی اس کو دور کیا. تو اگر آپ کو کہیں پر بھی یہ محسوس ہو کہ آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی جادو ہے یا آپ کو کسی قسم کی کوئی نظر لگی ہوئی ہے یا آپ کو شیطان بہت جلدی بہکا لیتا ہے، تو بارش جب ہو رہی ہو تو بارش میں نہایا کریں. ٹھیک ہے، بارش سمجھ لیں ایک بارش سے انسان پاک ہوتا ہے، شیطان کی جو نجاست ہے وہ دور ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ اگر کہیں سے دم بھی کرواتے ہیں تو وہ بھی آپ کو یہ بات کہتے ہیں کہ آپ نے نہانا ہے اور شاور کے نیچے آپ نہائیں، تاکہ جب پانی اس طریقے سے پڑ رہا ہوتا ہے انسان کے سر کے اوپر تو اس کا ذرا تھوڑا سا دماغ کھلتا ہے. اور بارش کا پانی تو ویسے ہی پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے پاک کرتے ہیں. تو جب آپ کو ایسا مسئلہ ہے، کوئی ایسی بیماری، چاہے وہ گلے کی بیماری ہے، چاہے وہ سر کی بیماری ہے، کوئی ایسی بیماری جو بار بار علاج کروانے کے باوجود بھی نہیں جا رہی، تو بارش میں بھی اگر بارش ہو رہی ہے تو بارش میں نہایا جائے. لیکن یہ نہیں ہے کہ باجی نے کہہ دیا بارش میں نہائیں تو جو اس سے نجاست، شیطان کی نجاست دور ہوتی ہے، تو سردیوں کی بارش میں نہانے چلے جائیں. ایسا نہیں ہے، جو معتدل موسم میں بارش ہو رہی ہوتی ہے اس میں نہایا کریں تاکہ بیماری کا جو ہے وہ خطرہ نہ ہو. باقی تو بیماری اور صحت تو اللہ کی طرف سے، ہم نے تو احتیاطی تدابیر کرنی ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایک تو یہ چیز ہے. دوسری اونگ طاری کی، یعنی کہ نیند جو ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو نیند ہوتی ہے اس کے ذریعے انسان کی جو ٹینشن یا پریشانی یا خوف ہے وہ کم ہوتا ہے. آپ دیکھیں، آپ نے کوئی مشکل دیکھی یا آپ نے کوئی حادثہ دیکھا، پھر اس کے بعد آپ ایک ٹائم تک روتے رہے آپ کو نیند آ گئی. جب آپ نیند سے اٹھیں تو آپ کی کیفیت ویسے تو نہیں ہوتی جیسے آپ پہلے دکھ اور اداسی میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر ہمیں یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو نیند ہے وہ انسان کو امن و سکون دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. آیت نمبر 12،
اے نبی جب آپ کا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، چاہے تم ان کو ثابت قدم رکھو جو ایمان لائے، میں جلدی ان لوگوں کے لیے دلوں میں رعب ڈال دوں گا جنہوں نے کفر کیا، چاہے تم ان کی گردنوں پر وار کرو اور ان کے ہر پور پر ضرب لگاؤ، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے، بس تم یہ سزا چکھو، اور بے شک کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب تیار ہے۔ اے ایمان والو جب تمہارا ان کے لوگوں کے لشکر سے مقابلہ ہو جنہیں کفر کیا تو تم ان سے پیٹ پھیر کر نہ بھاگو، اور جو شخص اس دن ان سے پیٹ پھیر کر بھاگے گا سوائے اس شخص کے جو لڑائی کے لیے پینترا بدلنے والا ہو یا اپنے کسی گروہ کی پناہ لینے والا ہو تو یقیناً وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ چاچا تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ ہی نے انہیں قتل کیا، اور اے نبی جب آپ نے مٹھی بھر خاک ان کی طرف پھینکی تو وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تاکہ وہ مومنوں کو اپنی طرف سے اچھے انعام سے نوازے، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یہ تھی بات ہماری حکمت، اور بے شک اللہ کافروں کی چال کمزور کرنے والا ہے۔ کافروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ مانگتے تھے تو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، پھر اب اگر تم باز آ جاؤ تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم دوبارہ پہلے کی طرح کرو گے تو بھی ہم پھر اسی طرح کریں گے، تمہیں سزا دیں گے، اور تمہاری جماعت اگرچہ زیادہ ہی ہو وہ تمہیں ہرگز غافل فائدہ نہ دے گی، اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اسے منہ نہ پھیرو جبکہ تم سن رہے ہو، اور تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے، بے شک اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والوں میں بدترین وہ بہرے گونگے ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، کافروں کو جو ہے وہ شکست ملی، فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ معجزے بھی دکھائے اور انعامات بھی مسلمانوں پہ کیے، اور اب مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ کافروں کی چال جو ہے وہ کمزور ہے، تم نے بہکنا نہیں ہے اپنے رستے سے، بے شک اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والوں میں بدترین وہ بہرے گونگے ہیں جو عقل نہیں رکھتے، اور اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی پاتا تو انہیں ضرور سننے کی توفیق دیتا، اور اگر وہ انہیں سننے کی توفیق دے دیتا تو بھی وہ ضرور منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ تو کافروں کو ہدایت کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ ان کے اندر سننے کی ان کو توفیق ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ سنیں گے بھی اللہ کی بات کو سنیں گے بھی، حق بات کو سنیں گے تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو جب وہ تمہیں اس امر کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشتا ہے، اور تم جان لو کہ یقیناً اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم اس کے حضور اکٹھے کیے جاؤ گے، اور اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے خاص طور پر صرف ان لوگوں کو نہیں گھیرے گا جنہوں نے ظلم کیا بلکہ سب اس کی ضد میں آ سکتے ہیں، اور تم جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 26 کی طرف۔ آیت نمبر 26، اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، اور تم اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچانک اچل نہ لے جائیں، تو اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی نصرت کے ساتھ تمہاری تائید کی، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا تاکہ تم اس کا شکر کرو۔ اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، اور تم آپس میں مانتوں میں خیانت نہ کرو، جبکہ تم جان لو یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، اور جان لو بے شک اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو تو وہ تمہارے لیے کسوٹی دلیل حق بنا دے گا، اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اور اے نبی یاد کیجئے جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کے بارے میں تدبیر کر رہے تھے تاکہ وہ آپ کو قید کر دے یا آپ کو قتل کر دے یا آپ کو مکہ سے نکال دے، اور وہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ کافروں نے کچھ تدبیریں کی تھی، یا تو آپ کو قید کر لیں، یا وہ آپ کو قتل کر دیں، یا وہ آپ کو مکہ سے نکال دیں۔ 3-4 انہوں نے تدبیریں کی تھی، ان میں سے جو ان کا بس چلتا، یہ مطلب جہاں پہ ان کا کہہ لیں کہ لگ جاتا نا، مطلب کہ تینوں میں سے کوئی ایک کام سمپل از دیٹ یہ کرنا چاہتے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف تدبیر کی، اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لی، اگر ہم چاہیں تو اس طرح کا کلام بھی ہم بھی کہہ سکتے ہیں، یہ تو اگلے لوگوں ہی کی داستانیں ہیں۔ جب یہ قرآن سنتے تھے مکہ والے مشرکین کافر یہ کہتے تھے ایسا تو کلام ہم بھی بنا سکتے ہیں، یہ تو قوم عاد قوم سمود یہ تو ان کے قصے کہانیاں ہیں، یوسف علیہ السلام کے بارے میں نبیوں کے بارے میں بتایا گیا، اس میں ایسا ہے کیا؟ یہ لوگ ایسی باتیں کرتے تھے۔ جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر دردناک عذاب لے آ، اور اے نبی اللہ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ بھی ان کے درمیان موجود ہوں، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگتے ہوں۔ یعنی کہ اس بستی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے کہلے پناہ مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں یا ایمان لے کر آتے ہیں، جب تک وہ ایمان والے اور رسول وہاں سے ہٹ نہیں جائیں گے اس بستی پہ عذاب نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، اور آپ ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے؟
اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے؟ وہ تو سب کچھ کر چکے ہیں، جو رسول کو جھٹلا چکے ہیں، شرک کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ اس کے متولی نہیں ہے، اور اس کے متولی تو متقی ہی لوگ ہیں، لیکن ان میں سے اکثر اس حقیقت کو نہیں جانتے. اور بیت اللہ کے پاس ان مشرکین کی نماز سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہیں تھی. تو ایسا تم عذاب چکھو اس کفر کی وجہ سے جو تم کرتے تھے. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے، تو وہ ابھی اور مال خرچ کریں گے، پھر وہ ان کے باعث حسرت ہوگا، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک لوگوں کو ایک دوسرے پر اوپر تلے رکھ دے، مجموعی ڈھیر لگا دے، پھر اسے جہنم میں ڈال دے. تو کس طریقے سے پاک کو ناپاک سے الگ کیا جائے گا اور ناپاکوں کی ڈھیر لگا کے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. اے نبی جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ باز آ جائے تو جو کچھ پہلے ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا. یعنی کہ جس نے کفر کیا ہے، جس نے کوئی برائی کی ہے، جس نے کوئی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے، اگر وہ معافی مانگے، توبہ کرے تو ان کو معاف کر دیا جائے گا. اور اگر وہ دوبارہ وہی کریں گے تو بلا شبہ اگلے لوگوں کا جو طریقہ گزرا وہی ان کا انجام ہوگا. یعنی کہ پہلے جن قوموں کے اوپر عذاب آیا، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم شعیب، ٹھیک ہے، اور پھر فرعون اور ان کے جو درباری تھے ان کے اوپر جو عذاب آیا، تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا. یہ جو ان کو قصے کہانیاں لگتے ہیں نا، یہ اصل میں حقیقت پہ مبنی ان لوگوں کے حالات ہیں جنہوں نے حق لانے کے بعد اس کو جھٹلایا اور جنہوں نے حق آنے کے بعد اس پہ ایمان لے کر آئے. دونوں کیٹیگریز کے حالات اس لیے بتائے گئے ہیں کہ اب قرآن مجید جو نازل ہونے جا رہی ہے اس کو سننے کے بعد دو ہی کیٹیگریز سامنے آئیں گی. ایک وہ جو حق سننے کے بعد ایمان لائیں گے، اور ایک وہ جو حق سننے کے بعد ان کو جھٹلائیں گے. ٹھیک ہو گیا. تیسری کیٹیگری آئی تھی منافقین کی، جو حق سنا، مسلمانوں کے سامنے ایمان لے کر آ گئے، اور جب اپنے کافروں کی طرف یا مشرکین یا شیاطین کی طرف ہوتے تو وہ کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو اس والی امت میں یہ تین کیٹیگریز آئی تھی. پہلے دو تھی، ایمان والے اور کافر. چلیں جی نیکسٹ آ جائیے. آیت نمبر ہے 39. اور تم ان سے لڑو حتیٰ کہ فتنہ یعنی کہ شرک جو ہے وہ نہ رہے، اور ہر کہے کہ سارے کا سارا دین اللہ ہی کا ہے. پھر اگر وہ کافر باز آ جائے تو بے شک اللہ ان کے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو جان لو کہ یقیناً اللہ ہی تمہارا کارساز ہے، وہ بہترین کارساز اور بہترین مددگار ہے. نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 41. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آیت نمبر 1 میں صحابہ کرام نے کوسچن کیا تھا کہ آپ مال غنیمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پوچھئے، یا اللہ تعالیٰ مال غنیمت کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 41 میں آنسر کیا ہے. پہلی 40 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اصلاح کا کہا ہے کہ اپنی اصلاح کرو، آپس میں جو ہے وہ تعلقات کو مضبوط کرو. غزوہ بدر کا ہم نے واقعہ سنا، پھر اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے میں جو مشکلیں آئیں، جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے ان کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بتائی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ مال غنیمت کی ڈویژن ہوگی. ٹھیک ہو گیا جی. اور اے مسلمانوں جان لو کہ تم جو کچھ بھی مال غنیمت حاصل کرو اس میں سے 5واں حصہ یقیناً اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور اس کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتارا، جن دنوں 2 فوجوں میں ٹکراؤ ہوا تھا، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے، جبکہ تم میدان بدر کے قریب والے کنارے پر تھے اور وہ کافر دور والے کنارے پر تھے، اور قریش کا تجارتی قافلہ تم سے بہت نیچے یعنی کہ بحر کلزم کے ساحل کی طرف تھا. اب یہاں پہ بیسیکلی جو پچھلی آیت اس کو بھی ذرا تھوڑا سا میں ایکسپلین کرتی ہوں، اور یہاں پہ جتنا حصہ میں نے پڑھ دیا ہے. 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے، یعنی کہ اللہ کا جو نام ہے یہاں پہ برکت کے لیے آیا ہے. کلیئر ہو گئی بات. اور جو رسول کا حصہ ہے پھر اس کی نیکسٹ جو ہے وہ ڈویژن بتائی گئی ہے کہ اس طریقے سے رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، مسافروں میں جو ہے وہ ڈویژن ہوگی، جیسے ہم زکوٰۃ کی ڈویژن کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میدان بدر کے قریب والے کنارے پر تھے تم لوگ، اور کافر جو تھے وہ ذرا دور والے کنارے پر تھے، ابھی تھوڑا سا دور تھے، اور ایک تجارتی قافلہ آ رہا تھا بحر کلزم کے ساحل سے، اور تمہارا یہ تھا کہ تم جو ہے وہ اس تجارتی قافلے کو لوٹ لو جو مکہ والوں کا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ذرا تھوڑا سا ایک سکیچ کھینچا گیا ہے.
اور اگر تم دونوں فریقین جنگ کے لیے آپس میں وعدہ کرتے تو وہ مقررہ وقت پر ضرور اختلاف کرتے، لیکن ہوا یہ کہ دونوں گروہ آمنے سامنے آ گئے۔ اب تجارتی قافلہ لوٹنے کے لیے مسلمان نہیں گئے اور آمنے سامنے ایک ہی ٹائم پہ میدان بدر تھا نا وہاں پہ پہنچے، تاکہ اللہ اس کا کام کو پورا کر دے جو ہونے والا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو وہ جد قائم ہونے سے ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ دلیل سے حق پہنچا کر زندہ رہے، اور بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یعنی کہ یہ نہیں کسی کا ٹائم نافذ کیا کہ جی اس ٹائم پہ پہنچنا ہے، اور پہلے ایک ٹیم آ گئی پھر دوسری ٹیم بعد میں، وہ یہ اعتراض کرے کہ نہیں ہم تو لیٹ آئے تھے، سارا تو مسلمانوں نے لے لیا، یا مسلمان یہ اعتراض کریں کہ ہم لیٹ آئے تھے تو یہ مکہ والوں نے مشرکین نے یہ سب کچھ لے، بلکہ دونوں ایگزیکٹ سیم آمنے سامنے ایگزیکٹ سیم ٹائم پہ پہنچی، تاکہ کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اے نبی یاد کرے جب اللہ نے آپ کے خواب میں آپ کو ان کی تعداد کم دکھائی، اور اگر وہ آپ کو ان کی تعداد زیادہ دکھاتا تو تم ضرور ہمت ہار دیتے اور اس معاملے میں آپس میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا، بے شک وہ سینوں کے بھید جانتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ خواب جو ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مدد کرتے۔ خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تعداد جو تھی خواب میں کم دکھائی مکہ والوں کی، جبکہ وہ زیادہ تھے۔ اور ایسا کیوں کیا؟ تاکہ آپ اپنی ہمت نہ ہار دیں اور آپس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہ ہو جائے مسلمانوں کے، کیونکہ اللہ سینوں کے بھید جانتا ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ اگر زیادہ تعداد ان کو پتا چل گئی تو ان کے درمیان کوئی اختلاف ہو سکتا ہے۔ اے مسلمانوں یاد کرو جب تم کافروں کے آمنے سامنے ہوئے تو اللہ نے انہیں تمہاری نظروں میں تھوڑا دکھایا اور تمہیں ان کی نظروں میں تھوڑا دکھایا، تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہونے والا ہے، اور سب کام اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ اے ایمان والو جب کسی گروہ سے تمہارا سامنا ہو تو ثابت قدم رہو، یعنی کہ انتہائی مشکل حالات ہوں گے، ثابت قدم رہنا، اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو کامیابی اگر چاہیے 2 کام کرنے ہیں، ثابت قدم رہنا ہے، اپنا دین نہیں چھوڑنا، اللہ کو جو ہے دوسرا کام کیا ہے؟ ذکر، یعنی کہ اللہ کو یاد کرنا ہے، نماز، تسبیحات، اذکار، جو بھی چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی اس کے ذریعے سے۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 46، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم ہمت ہار بیٹھو گے، اور اگر تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور صبر کرو گے تو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ جھگڑا جو ہے وہ انسان کو ناکامی کی طرف لے جاتا ہے اور اس کو کمزور بناتا ہے۔ تو کیا بتایا گیا کہ آپس میں جھگڑا نہ کرنا ورنہ تمہاری ہمت ہار جائے گی، تو کوشش کریں کہ آپس میں جھگڑا نہ کریں، اس طرح رشتوں میں جو ہے وہ کمزوری آتی ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور وہ جو کچھ کر رہے تھے اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور یاد کرو جب شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے سجا کر پیش کیے اور وہ کہنے لگے آج لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور بے شک میں تمہارا ساتھی ہوں۔ پھر جب تم دونوں فوجوں کو آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا بے شک میں تم سے بری ہوں، بے شک میں وہ فرشتے دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ دیکھیں مشرکین جب مکہ سے روانہ ہوئے تو انہیں اندیشہ ہوا کہ کوئی انہیں پیچھے سے نقصان نہ پہنچائے، تو شیطان جو تھا نا ابلیس، وہ سراقہ بن مالک کی صورت میں آیا، اس کی شکل اختیار کر کے آیا۔ یہ سراقہ بن مالک جو ہے یہ قبیلے کا سردار تھا، ٹھیک ہے، قبیلے کے سردار کا نام ہے۔ تو مشرکین کو فتح کی خوشخبری دی اور اس نے کہا کہ تمہیں کامیابی ملے گی، مطلب ایک نا میں تدبیر کرتا ہوں، مجھے الہام ہوا، یا کچھ اس طرح کی اس نے باتیں کی۔ سراقہ بن مالک نام یاد کر لیں۔ لیکن میدان جنگ میں جب اس نے فرشتے دیکھے تو وہاں سے باغ کھڑا ہوا، کیونکہ اس کو اس بات کا تو علم نہیں تھا کہ فرشتے آئیں گے۔ اب شیطان تو فرشتوں کو دیکھ سکتا تھا، انسان فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا، تو پھر شیطان وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ سراقہ بن مالک کی شکل میں تھا لیکن وہ نظر ہی نہیں آیا، بھاگ گیا وہاں سے شیطان جو تھا۔ تو وہاں پہ بتایا گیا کہ یہاں سے جو شیطان تھا وہ بھاگ کھڑا ہوا، کیونکہ اس نے فرشتے دیکھ لیے تھے، اس کو پتا تھا کہ اب اللہ کی طرف سے مدد آ گئی ہے، اب کیا نام ہے کامیابی سے کوئی نہیں رک سکتا، کیونکہ اللہ کے پاس ساری حکومت ہے۔ جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روک تھا یہ کہتے تھے کہ ان مسلمانوں کو کہ ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو بے شک اللہ زبردست خوب حکمت والا ہے۔ اور کاش آپ دیکھیں جب فرشتے کافروں کی جانیں قبض کرتے ہیں تو وہ ان کے منہ اور ان کی پیٹھ پر مارتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم جلا دینے والا عذاب چکھو۔ دیکھیں فرشتے جو ہے وہ معصوم ہیں، ان کو نہیں پتا تھا کس طریقے سے قتل کرنا ہے، تو یہ 2 طریقے اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائے تھے، ایک تو منہ پہ مارنا اور ایک پیٹھ پہ مارنا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے بعد اگر کفر کی حالت میں جس کی بھی ڈیتھ ہوتی ہے اس کی بھی جان ایسی ہی پکڑی جائے گی، کیونکہ ان کو یہی میتھڈ سکھایا گیا، جان جب قبض کرتے ہیں فرشتے تو پھر ایسے ہی قبض کرتے ہیں، ٹھیک ہے گیا۔ اسی کا بدلہ ہے جب جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور یہ جانو کہ بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔
اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا. اللہ ظلم نہیں کرتا. ان کی عادت آل فرعون اور ان لوگوں کی عادت جیسی ہے جو اس سے پہلے تھے. انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا. بے شک اللہ بہت طاقتور سخت سزا دینے والا ہے. تو یہ وہی لوگ ہیں جو یہ بات کرتے تھے کہ یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں قرآن، ہم ایمان نہیں لے آئیں گے، ہم تو اس جیسا قرآن لے کے آ سکتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو تم نے ظلم کیا ہے، یہ تمہاری عادت ہے، یہ آل فرعون کی عادت جیسی ہے. انہوں نے بھی اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا، ان کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا گیا تھا، جن کو تم قصے کہانیاں کہتے ہو نا، بلکہ وہ حقیقت پر مبنی جو ہے وہ کچھ حالات تھے جو تمہارے سامنے رکھے گئے تھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایمان کے بارے میں یا دین اسلام کے بارے میں جاننے کے بعد تم بھی اپنی ایڑیوں کے بل ویسے ہی پلٹو گے جیسے پچھلی قومیں پلٹی تھی. ٹھیک ہے، نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 53. یہ اس لیے کہ بے شک اللہ کو نعمت جو اس نے کسی قوم کو بخشی ہو نہیں بدلتا، یہاں تک کہ وہ خود اپنے دلوں کی حالت بدل ڈالے. اور بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو نعمت دینی ہے وہ دینی ہے. ایون دیٹ کہ اگر وہ بندہ خود اپنی حالت بدل لے، ایمان چھوڑ دے، دین حق کا رستہ چھوڑ دے. ابن قیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ کہا کرتے تھے کہ کبھی بھی کسی آدمی سے کوئی نعمت زائل نہیں ہوتی مگر نافرمانی کی نحوست سے. یعنی کہ جب کوئی انسان نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی بات نہیں مانتا، تب تک اس سے نعمت نہیں جائے گی. لیکن جیسے اس نے اللہ کی بات نہیں مانی، نافرمانی کی، تو نعمت اس سے چلی جائے گی. ٹھیک ہے، بس اللہ جب کسی بندے کو نعمت عطا کرتا ہے تو اس کے لیے اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو تبدیل نہیں کرتا اور پھیرتا نہیں، یہاں تک کہ وہ خود اپنی ذات سے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے یا کوشش نہیں کرتا. ٹھیک ہو گیا جی. تو جب بھی کوئی نعمت ملے اس کو اللہ کے لیے ہی لگائیں اور دوسرا کے نافرمانیوں سے بچے، ورنہ وہ نعمت خود آپ اپنے ہاتھوں سے گوائیں گے. نیکسٹ آ جائیے جی آیت نمبر 54. ان کی عادت آل فرعون ان لوگوں کی عادت جیسی ہے جو اس سے پہلے تھے. انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور وہ سب ظالم تھے. بے شک زمین پر چلنے والوں میں سے اللہ کے نزدیک بدترین لوگ وہ ہیں جن نے کفر کیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے. یعنی کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ جانور بھی اللہ کو پہچانتے ہیں. ابن قیم کہتے ہیں کہ ایمان والے قیامت کے دن فرشتوں سے اوپر ہوں گے اور کافر جانوروں سے بھی بدتر ہوں گے. آیت نمبر 56. اور جن سے آپ نے معاہدہ کیا پھر وہ ہر بار اپنا عہد توڑ ڈالتے ہیں اور وہ اللہ سے ذرا نہیں ڈرتے. پھر اگر آپ ان کو لڑائی میں پائیں تو ان کے ساتھ ان لوگوں کو بھی بہکا دیں جو ان کے پیچھے ہوں، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے. اور اگر آپ کو کسی قوم کی طرف سے خیانت یعنی کہ بد عہدی کا خوف ہو تو برابر کی سطح پر ان کا عہد ان کے منہ پر مار دیں. بے شک اللہ خیانت بد عہدی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہ خیال نہ کریں کہ وہ بچ نکلے ہیں، بے شک وہ اپنی چالوں سے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اور ان کافروں کے مقابلے کے لیے تمہیں مقدور بھر قوت اور جنگی گھوڑے تیار کر رکھو جن سے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اور ان کے علاوہ دوسروں کو ڈرائے رکھو، جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ انہیں جانتا ہے. اور تم اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا ثواب دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو انسان کو جو ہے وہ برے وقت کے لیے تیاری رکھنی چاہیے. نعمتیں جو ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتی، برا وقت مشکل وقت آتا ہی آتا ہے، یہ انسان کی آزمائش کے لیے آتا ہے. اور اے نبی اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی ان کی طرف مائل ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، بے شک وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ سے افضل درجے کا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا آپس میں صلح کروانا جو ہے وہ اول درجے کا جو ہے، یعنی کہ اس سے بھی زیادہ نماز روزے سے بھی زیادہ افضل والا عمل ہے آپس میں جو ہے وہ صلح کروانا. اور صلح کروانے کے لیے کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی جھوٹ ایکسٹریم لیول کا بول دیتے ہیں. نہیں، توریہ ہو سکتا ہے صلح کے لیے کہ آپ دو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے توریہ کر سکتے ہیں، دوسرے کی تعریف کر سکتے ہیں دوسرے کے سامنے. لیکن ایکسٹریم لیول کا لوگ جو ہے وہ جھوٹ جہاں پہ جو ہے وہ بولنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو اگر یہاں پہ کیا بتایا گیا صلح کے بارے میں آیت نمبر 61 میں کہ نبی اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوتے تو آپ بھی ان کی طرف مائل ہوں. صلح جو ہے وہ بہت پسندیدہ جو ہے عمل ہے اور یہ نماز، روزے اور زکوٰۃ سے بھی افضل درجے کا عمل ہے. لیکن اگر کوئی آپ سے آیا ہی اس نیت سے کہ اس نے آپ کو مارنا ہی مارنا ہے تو پھر آپ مقابلہ کریں گے. یعنی کہ جھگڑا اگر کوئی آیا اس نیت سے ہے، آپ صلح کی بار بار کوشش کریں تو پھر آپ تھوڑا سا وہاں پہ اعراض کریں، کتا تعلق کی نہیں کرنی لیکن اس وقت سچویشن کو اوائڈ کریں.
ٹھیک ہے. نیکسٹ آ جائیے, آیت نمبر ہے جی ہمارے پاس 62. اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہے تو بے شک آپ کے لیے اللہ کافی ہے. وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے آپ کی تائید کی ہے اور اس نے ان مومنوں کے دلوں میں الفت ڈال دی. اگر آپ دنیا بھر کے سب خزانے خرچ کر دیتے تو بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے, لیکن اللہ ہی نے ان میں الفت ڈالی. بے شک وہ زبردست اور خوب حکمت والا ہے. دیکھیں یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے کہ اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیے, یعنی کہ صلح کے نام پر اگر کوئی دھوکہ دے تو پھر اللہ ہی کافی ہے. آپ نے اپنا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں کر دینا ہے. اور دوسری بات یہ کہ مومنوں کے دلوں میں الفت کی جو یہاں پہ بات آئی ہے, جو محبت ہے نا, جو الفت ہے کسی بھی انسان کے دل میں وہ اللہ تعالیٰ ڈال دے. یعنی کہ اگر کوئی رشتہ آپ کی زندگی میں ایسا ہے جو آپ کو سمجھتا نہیں ہے, جو آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا, تو آپ اس کے پیچھے اس کو امپریس کرنے کی بجائے کیا کریں, آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کے دل میں میرے لیے محبت یا الفت ڈال دے. اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے, اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مومنوں میں سے آپ کی پیروی کرتے. اے نبی مومنوں کو جہاد پر ابھارے. اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 کافروں پر غالب آئیں گے, اور اگر تم میں 100 صابر ہو تو 1000 کافروں پر غالب آئیں گے, اس لیے کہ وہ لوگ جو بھی کرتے ہیں, وہ لوگ جو کچھ بھی, اس لیے کہ وہ لوگ کچھ بھی نہیں سمجھ نہیں رکھتے. اب یہاں پہ صبر کی تھوڑی سی مقدار کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر 20 لوگ ایک قوم میں صبر کرنے والے ہوں گے نا, تو وہ کہہ لیں کہ 200 لوگوں پر جو ہے وہ غالب ہو, یعنی کہ 10 جو ہے وہ 100 پہ, تو 100 جو ہے وہ 1000 کے برابر ہوں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اتنے صبر کرنے والے جو ہے اپنی قوم میں ریڈی کرو. پھر اب یہ ذرا تھوڑی سی ہیوی کوانٹٹی تھی, ٹھیک ہے, اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی. یعنی کہ پھر اللہ کی مزید مدد آئی اور اس نے جان لیا کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے, یعنی کہ بعض جگہوں پہ تم صبر نہیں کر پاتے. چنانچہ اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والا ہو تو وہ پھر 200 کافروں پر غالب ہوگا. ٹھیک ہے, پہلے 100 کی کوانٹٹی کیا تھی, 1000 کے برابر ہوگی. اب چونکہ تمہارے اندر تھوڑی سی کمزوری اللہ تعالیٰ کو محسوس ہوئی ہے, تو پھر 100 لوگ وہ 200 کافروں پہ غالب آئیں گے. اور اگر تمہیں 1000 ایسے ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے, یعنی کہ برابر کا معاملہ کر دیا, یعنی کہ 50-50. اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کسی نبی کے لیے لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں, یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون ریزی کرے, انہیں قتل کرے. مسلمانوں تم زمان دنیا چاہتے ہو اور اللہ تمہاری آخرت چاہتا ہے, اور اللہ زبردست خوب حکمت والا ہے. اگر اللہ کی طرف سے پہلے ہی ایک بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو تم نے بدر کے قیدیوں سے جو فدیہ لیا اس کے بدلے تمہیں بڑا عذاب آ پکڑتا. یعنی کہ لکھی ہوئی بات کے متعلق بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد مال غنیمت ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر یہ سب کچھ کر بیٹھتے تو پھر جو انہوں نے قیدیوں سے جو فدیہ لیا تھا اس کے بدلے تمہاری پکڑ ہو جاتی. جو حلال پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو, بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 70. اے نبی جو قیدی تمہارے ہاتھوں گرفتار ہیں, آپ ان سے کہہ دیں اگر اللہ تمہارے دلوں میں بھلائی پائے گا تو تمہیں اس فدیے سے کہیں بہتر عطا کرے گا جو تم سے لیا گیا ہے, اور تمہیں بخش دے گا, اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اب یہاں پہ قیدیوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ اگر تم ایمان لے آتے ہو تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا. اور اے نبی اگر وہ آپ سے خیانت یعنی کہ دغا کرنا چاہیں تو وہ پہلے ہی اللہ سے دغا کر چکے ہیں, پھر اس نے انہیں تمہارے قبضے میں دے دیا, اور اللہ خوب جانے والا خوب حکمت والا ہے. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا, اور جنہیں مہاجروں کو اپنے ہاں جگہ دی, یعنی کہ یہاں پہ انصار والوں کی بات ہے, یعنی انصار والوں نے چونکہ پناہ دی تھی مہاجروں کو جو ہجرت کر آئے تھے, اور جنہوں نے اپنے ہاں مہاجروں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی, اور وہ ایک دوسرے کے حمایتی ہیں. اور جو لوگ ایمان تو لے آئے مگر انہیں ہجرت نہیں کی, یعنی کہ وہی کافروں کے ساتھ مشرکین مکہ کے ساتھ رہتے رہے, ہجرت کی ہی نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا ایمان جو ہے وہ خطرے میں ڈال دیا. ان کی حمایت سے تمہیں کوئی غرض نہیں آتا کہ وہ ہجرت کریں, اور اگر وہ تم سے دین کے معاملے مدد مانگے تو تم پر لازم ہے مگر اس قوم کے خلاف نہیں کہ جن کا تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو, اور تم جو کام کرتے ہو اللہ خوب دیکھ رہا ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے حمایتی ہیں, یعنی کہ آپس میں وہ ایک دوسرے کی وراثت میں حصہ دار ہیں. جو کافر ہیں آپس میں ایک دوسرے کی حمایت کریں گے, وراثتوں تک ایک دوسرے کے حصہ دار رہیں گے. اے مسلمانوں اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد مچے گا. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور انہیں مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی مدد کی, وہی لوگ سچے مومن ہیں, ان کے لیے مغفرت اور باعزت روزی ہے. اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور انہیں ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا
تو وہ بھی تمہیں میں سے ہیں، اور اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یعنی کہ آپس میں تم جو بھی تقسیم کرتے ہو مال کی مرنے کے بعد، تو سب سے زیادہ حقدار خونی رشتے ہیں، بجائے اس کے کہ دوستوں کو دی جائے. جیسے کہ کافروں کے اندر، اہل مکہ کے اندر یہ رائج تھا کہ ساری کی ساری جو دولت تھی اپنے مرنے کے بعد فرینڈز کو دی جاتی تھی، دوستوں کو دی جاتی تھی، دوستی اس پیک پہ تھی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مزید ان کی جو ہے وہ اصلاح کی ہے کہ آپس میں جو خونی رشتے ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں، بجائے اس کے کہ تم مال جو ہے وہ کس کو دو، دوستوں کو دے دو. چلیں جی، آیت نمبر 75 پہ سورہ انفال کا جو ہے وہ اختتام ہوا ہے. نیکسٹ ہے جی سورہ توبہ. سورہ توبہ کو کہہ لے کہ اس کی وضاحت ہے، اس پہ ٹائم زیادہ لگتا ہے، اس لیے میں نے سورہ انفال کو مکمل کروا دیا. آج انشاءاللہ تعالیٰ کل سورہ توبہ کا آغاز کریں گے. غزوہ تبوک کے بارے میں آپ اس میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے. غزوہ بدر کا ہم نے سورہ انفال میں دیکھا ہے، قوموں کے بارے میں سورہ اعراف میں دیکھا ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں جی، اب کسی کا کوئی کوسچن ہے تو وہ مائک آن کر کے جو ہے وہ پوچھ سکتا ہے. جی زوبیہ، جی مائک آن کر لیں زوبیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا ایک کوشچن ہے، اگر ہم سے کوئی ادھار نہیں آئے اور ہم نے خود کسی کو ریٹرن کرنے ہو پیسے، اس کے لیے رکھے ہو کہ ہم نے خود کسی کو ادھار دینا ہو ہمارے پاس جب کہ پیسے موجود ہیں، ہم دے سکتے ہیں اس میں سے ادھار؟ امانت رکھی ہو کسی کی، اور جس کی امانت آپ نے رکھی ہے اس سے ایک دفعہ پوچھ لیں تو دے سکتے ہیں، بغیر پوچھے نہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. ہاں جزاک اللہ خیر. وہی ہے کہ چلیں جی، اختتام مجلس کے خاتمے کی دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.